بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المغازی غزوات ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے، آغاز کریں گے باب و قصۃ اکل و ارینا تھا، یہاں سے اکل اور ارینا کے قصے کا بیان۔ یہ بڑا مشہور قصہ ہے کہ چند لوگ آئے تھے اور مسلمان ہو گئے، چونکہ اس قبیلے سے لوگ تھے۔ اکل اور ارینا جو ہے یہ دو قبیلے ہیں، یہ نیچے نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے، نمبر 1 میں تے اکل آگے پڑھنے کا طریقہ بدم اولی قبیلتن بورینا تھا مصغرن لی اورانا تھا ایزن قبیلتن، ٹھیک ہے، یہ دو قبیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چند لوگ آئے، مسلمان ہو گئے، بعد میں کیا ہوا وہ سارا حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں یہاں پہ ہم نہیں رہ سکتے، ہم باہر رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ ہوتے ہیں نا باہر رہنے والے، ان کو اس طرح یہ جو لائف ہے ہماری، جیسے ہم گھروں میں رہتے ہیں اور آبادی میں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جو لوگ باہر رہتے ہوتے ہیں۔ باہر رہنے کا مطلب یہ ہے یا تو وہ یہ جو جہاں بھینسیں بھونسیں ہوتی ہیں، کھلی زمینیں ہوتی ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ وہ جن کو پھرنے پھرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ جو خانہ بدوش ہیں، ان کے لیے یہ لائف مشکل ہے۔ عادت بن جاتی ہے نا بھائی، جب اب ہماری یہ عادت ہے، ہمیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ نے 1 مہینے کے لیے پاکستان کا گشت کرنا ہے یا کسی جہاں بھی آپ رہتے ہیں، بھئی آپ نے باہر رہنا ہے، تو پریشانی ہو جائے گی، الا یہ کہ بندہ کو گھومنے کا شوق رکھتا ہو۔ تو یہاں بھی ایسے ہوا، وہ باہر چلے گئے، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ حرکت کر کے گیا، وہ کیا حرکت ہے یہ نیچے لکھی ہوئی ہے، تو اس کو قصۃ اکل و ارینا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کچھ لوگوں کو بھیجا گیا ان کو پکڑنے کے لیے نا، تو یہ بھی ایک طرح کا غزوہ ہے۔ آپ نے قصد کیا، میں نے شروع میں کہا تھا کتاب المغازی ہے، یعنی غزوہ کا معنی جس میں آپ شامل ہیں یا آپ کا قصد شامل ہے، تو یہ براڈ سینس، وسیع معنی لیتے ہوئے، وسیع مفہوم جو ہے، وسیع دائرہ کار بڑھاتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی میں یہ غزوات لے کر آئے ہیں، یہ سارے واقعات لے کر آئے ہیں۔ ان قتادہ ان انس حدثهم، انس نے انہیں بیان کیا کہ ان ناسا من اکل و ارینا تھا، اکل اور ارینا کے کچھ لوگ، یہ کتنے لوگ تھے؟ یہ چند لوگ ہیں، میرا خیال 7-8 لوگ تھے یا 10 لوگ ہوں گے، اتنے ہی لوگ ہیں نا، رائٹ مجھے تعداد یاد نہیں ہے، بہرحال تھوڑے سے لوگ تھے۔ قادم المدینہ، مدینہ آئے، النبی، اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، وتکلموا بالاسلام، اور انہوں نے اسلام کی بات کی۔ فقالوا، پھر انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انا کنا اہل زرع، ہم جو ہیں یہ جانوروں والے ہیں، اہل زرع جانوروں والے ہیں، ٹھیک ہے، ای معاشیت و ابل، یہ نمبر 2 میں انہوں نے کہہ دیا، ولم نکن اہل ریف، اور ہم کھیتی باڑی والے نہیں، زمین والے نہیں ہیں، ای ارض ذات زرع، نیچے لکھا ہوا ہے، اس کا معنی بیان کیا ہوا ہے۔ واستوخموا المدینہ تھا، اور انہوں نے مدینے کو نہ موافق پایا، آب و ہوا مطلب موافق نہیں ہے۔ فامرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا، بزود ورائن، اونٹوں کا اور چرواہے کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا بھی ادھر میرا چرواہا ہے، آپ جاؤ، اور اونٹ ہیں، آپ ادھر رہو۔ وامرہم ان یخرجوا فیہ، آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ نکلیں اس میں، فیشربوا، پھر پیئیں، من البانیہ و بالیا، اس کے پیشاب اور ان کے دودھ۔ فانطلقوا، وہ چلے، حتی اذا کانوا ناحیۃ الحرہ، یہاں تک کہ وہ حرہ مدینہ کا ہے نا، وہ جو ایک طرف بلکہ دونوں طرف ہی، وہ جو پتھریلا جو میدان تھا نا، ٹھیک ہے، پتھریلا ایریا جو تھا اس کو حرہ کہتے تھے۔ کفروا، انہوں نے کفر کر لیا، بعد اسلامی، مبنی اسلام کے بعد، مطلب یہ کہ جب وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ رہنے لگے تو کیا ہوا، اسلام چھوڑ دیا۔ وقتلوا راعی نبی، انہوں نے کہا واہ موج لگی ہے بھائی، ٹھیک ہے، واہ موج لگ گئی ہے، اینے اونٹ نے بندہ مارا ہوتے، جناب ایک ہی بندہ ہے، گئے تھے نس جو لے کے، یا کہ آرام سکون رواں گے، دودھ شدھ پیاں گے، موجاں کریں گے۔ وقتلوا راعی نبی، کفروا بعد اسلامی، مبنی اسلام کے بعد انہوں نے کفر کر دیا۔ وقتلوا راعی نبی، پیغمبر کے چرواہے کو قتل کر دیا۔ واستاقوا الزود، اور جو اونٹ ہیں وہ ہانک کے وہ لے گئے، ٹھیک ہے۔ فبلغ نبی، اللہ کے نبی کو یہ بات پہنچی، فبعث تعالیٰ وفی آثارہم، آپ نے ڈھونڈنے والے ان کے پیچھے بھیجے۔ فامر بہم، آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا۔ فسمروا اعینہم، پھر انہوں نے، جن لوگوں نے جو ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیریں، وقطعوا ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ وترکوا فی ناحیۃ الحرہ، اور حرہ کے ایک طرف میں ان کو ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ اتواڑ کے نا، ٹنڈا کر کے انہوں نے بن کے، اکھاں انہوں نے کٹ گئے، یعنی آنکھوں میں چیزیں پھیر دیں، آنکھیں نکال دیں، گویا آنکھیں ضائع کر دیں، انہوں نے چھوڑ دیتا اتنے مرو تسی۔ اب یہ ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے، بعض لوگ اس کو بڑھا چڑھا کے بھی
مطلب اگر دیکھا جائے تو بندہ بڑا یہ مطلب خوفناک صورتحال ہے. آپ کسی کے ہاتھ کاٹ کے باہر اس کو پھینک دیں باندھ کے, ٹانگیں اس کی باندھ کے اس کو پھینک دیں, ہاتھ اس کے کاٹ دیں اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ نکال دیں, اور گرم جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ جگہ ہو جہاں پہ آپ اس کو پھینکو, اور وہ جناب تڑپ تڑپ کے وہ مرے. اب اس کے پیچھے اب ظاہر دیکھنے میں تو یہ ایک بڑا ظلم ہے, لیکن انہوں نے جو کیا تھا وہ بھی ویسے ہی کیا تھا. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی جناب ایسے, وہ بھی وحشی قسم کے لوگ تھے, اور انہوں نے جیسی حرکت کی, ہاں ٹٹ فار ٹیٹ, عدلے کا بدلہ, جیسا آپ نے کرنا ہے ویسے آپ نے پھر آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے. تو انہوں نے بھی ویسے کیا تھا بھائی, جیسا کیا تھا تو ویسے ان کے ساتھ کیا تھا. اب یہ نہ کہیں بھی آپ ہمارے جب ہم دوسروں کے ساتھ ہو تو پھر آپ کہیں بھی یہ ٹھیک ہے, اور جب اپنے ساتھ ہو تو پھر آپ چلائیں, تو یہ غلط ہے نا, آپ حرکت کرنے بعد میں. اس لیے تو پھر ایسا کیا گیا ان کے ساتھ. وہ ترکو فی ناحیۃ الحرۃ حتیٰ ماتوا علی حالہم, یہاں تھا کہ وہ مر گیا اپنی حالت میں. قتادہ نے کہا بلغنا ان نبی بعد ذلک کان یحث علی الصدقہ, اللہ کے نبی اس کے بعد صدقے پر ابھارتے تھے, وینہا عن المثلہ, اور مثلہ سے منع کرتے تھے. آپ نے بعد میں یہ چیزیں جو ہے نا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. آپ نے کہا بھی آئندہ کسی کا ہاتھ ادھر سے نہیں کاٹنا, سمجھ آ رہی ہے؟ یس. وقال شعبۃ وابان وحماد عن قتادہ من عرینہ. ایک اور سند سے جب یہ حدیث آتی ہے تو اس میں من عرینہ کا لفظ ہے, ولم یقل من اکل, اکل کا لفظ نہیں نیچے لکھا ہوا ہے. اور یہ بن ابی کثیر نے کہا وقال یحییٰ بن ابی کثیر وایوب عن ابی قلابہ عن انس قال نفر من اکل, تو اکل کا ایک گروہ جو آیا, یعنی ایک اور سند سے جب یہ حدیث ہے تو اس میں اکل کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اور بعض حدیث میں جو ہے نا وہ کمبائن ہے, دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. ایک سند میں اکل آتا ہے اور ایک میں عرینہ آتا ہے, اور بعض اسناد میں دونوں آتے ہیں. چلیں جیسے کہ اوپر آپ نے دیکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ چند لوگ آئے تھے نا, وہ اکل ہو عرینہ ہو, یہ جڑا بھی ہو بھائی صاحب, کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے انہی کی طرح حرکت کی اور پھر اس کے بدلے میں ایسا ہوا ان کے ساتھ. اور نہیں اونٹ تو وہ لے کر گئے تھے, اونٹیوں کو کیوں کاٹیں گے, وہ اونٹ کو تو لے کر گئے, اونٹ کو کیوں کاٹیں گے بھائی, اونٹ وہ لالچ میں تو وہ لے کر گئے تھے انہوں نے, تاکہ جناب ہاں, کیونکہ ان کے جو گزر بسر تھا وہ تو اونٹوں پہ تھا نا. عرب میں جو اکثریت ہے جو اس ایریا کے میرا خیال ہے جو لوگ رہتے تھے نا, ان کے عموماً جو گزر بسر ہے, جہاں زمینیں شمینیں نہیں تھیں, زراعت نہیں تھی, پھر وہ لوگ جانوروں پر, اور جانوروں میں مطلب اس طرح کا جیسا کہ عرب کا موسم ہے وہاں پہ اس طرح کا جو جانور ہے اونٹ, وہ ذرا ٹف ہوتا ہے, وہ بآسانی اس کے ساتھ بندہ آ جا سکتا ہے, بے سفر بھی کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر ان کا انحصار تھا. دودھ شو بھی بندہ راستے میں پی لے چلے اور سفر بھی کرے, پانی اکٹھا ایک دفعہ پلا لینا اس کو, اور چارہ شارہ بھی وہ خود ہی کھا لے گا بڑے بڑے درختوں سے. یہ ساری پڑھیں. اچھا نیچے جو حدیث آ رہی ہے نا میں بتا دیتا ہوں, اس میں بھی چونکہ وہ انہی دو قبیلے کے لوگوں کا ذکر ہے تو اس لیے امام بخاری لے کر آ گئے, ادروائز بات اور ہے. اب وہ کیا بات ہے یہ دیکھ لیں. قال حدثني ابو رجاء مولى ابي قلابة وكان معه بالشام, اور وہ ان کے ساتھ شام میں تھے. ان عمر بن عبد العزیز استشار الناس یوما, باتیں نہیں کریں بھائی. عمر بن عبد العزیز نے ایک دن لوگوں سے مشورہ کیا, کہا ما تقولون فی هذه القسامة, کس قسامت, اس قسامہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. قسامہ پتہ ہے نا کہ بھئی قسمیں لینی ہیں. بندہ مرا پڑ گیا کسی علاقے میں, اس علاقے والوں سے قسم لینی ہے کہ بھئی کس نے مارا ہے, آپ نے مارا ہے کہ نہیں مارا. اگر وہ اس میں سے مخصوص تعداد جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگ, چند لوگ قسمیں دے دیں تو پھر ان کے اوپر قتل جو ہے وہ نہیں پڑے گا اور وہ بری ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ قسم ہے. یہ اس دور میں تو چونکہ اور طریقے نہیں تھے, آج کل تو جدید طریقے ہیں بھائی, آج کل تو جدید طریقے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے. آج کل اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتا کہ بھئی کہیں کو بندہ مر گیا تو آپ قسمیں لے لو, کیونکہ قسمیں تو لوگ دے دیں گے بھائی, قسمیں لوگ دے دیں گے تو بچ جائیں گے. آج کل تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جناب پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, اس کی ریزن کتنے بجے فوت ہوا, پھر وہاں پہ کون تھا, اس علاقے میں کون کون تھے, اس کے ساتھ کون تھے, کس کے ساتھ وہ گیا, پھر وہ کیمرے چیک کرتے ہیں, پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو کیمیکل جو انالیسس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں.
گولی کون سی لگی ہے، یہ گولی کس پستول سے چلی ہے، کس ہتھیار سے، اس ہتھیار کو ڈھونڈتے ہیں، وہ کس کے پاس تھا، کس کے نام تھا، اس کو ڈھونڈتے ہیں، وہ اس نے کس کو دیا، وہ بندہ پکڑا جاتا ہے۔ اگر انویسٹیگیشن ہو تو بندہ پکڑا جاتا ہے۔ بھائی میں یہ اس پہ ڈاکیومنٹری ہیں یہ کرائم کے اوپر بناتے ہیں، اب چونکہ میرا بھی کریمنل کی میں چیزیں دیکھتا ہوں، مطلب کیس جو اس کے ہیں وہ بھی میرا شوق ہے، تو اس کے اوپر ڈاکیومنٹری آتی رہتی ہے امریکن، وہ کرائم کے اوپر وہ بناتے ہیں، اور جو ہے نا ٹرو ڈاکیومنٹری یعنی واقعاتاً جو حقیقی ہیں وہ والے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بندے نے جناب 20 سال پہلے مارا، 15 سال پہلے مارا اور وہ بچ گیا، تو اب وہ پکڑا گیا، تو انویسٹیگیشن انہوں نے جاری رکھی ایسا ایسا جناب ان تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں نا کہ بھائی بندہ پھڑنا ہے، تو کیا کہتے ہیں 99% جو ہے نا 99% یہ امکان ہے کہ بندہ پکڑا جائے گا جرم کرنے کے بعد۔ لیکن چونکہ ہمارے ادارے جو ہیں یا ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، نیچے والوں کی بندہ مر جائے کوئی مسئلہ نہیں، بندہ مر جائے گویا جانور مر جائے کوئی بات نہیں ہے، ان کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے جناب وہ بندے سے نہیں پتہ چلے چلو بس ٹھیک گل ختم۔ ٹھیک ہے، جبکہ ایک سٹیٹ ہے، ایک ریاست جو ہوتی ہے نا، اس کی ذمہ داری ہے اپنے افراد کو پروٹیکٹ کرنا، یہ بیسک ذمہ داری ہے، اور یہ وہ تب کرتی ہے جب اجتماعی طور پہ لوگ اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، اور یہ دباؤ تب ڈالیں گے جب لوگوں کو شعور ہوگا۔ جیسے آپ ایک ادارے میں رہتے ہیں، اب آپ کو شعور ہے، آپ سب اکٹھے احتجاج کریں گے تو ادارے میں بندے کا مسئلہ بن جائے گا، ادارے والوں کا مسئلہ بن جاتا ہے اگر سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہوتا، چونکہ جب شعور نہیں ہوتا تو پھر جناب ان افراد کی جو ادارے میں ہوتے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو کمیونٹیز ہیں، وہ جو اس طرح کے معاشرے ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں، ان کی کوئی نہیں۔ اب فرض کے ٹیچرز کا دیکھ لیں، ابھی ٹیچر ایک کا مسئلہ بنے گا باقی لوگ سٹینڈ نہیں لیں گے، کیوں؟ انہوں نے روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ جناب۔ اس کے مقابلے میں اب وکیلوں کو دیکھ لیں، عموماً ایک وکیل کا مسئلہ بنے باقی سٹینڈ لیتے ہیں، اس لیے وہ ذرا محفوظ ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو یہ چیز ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آج کل جدید طریقے ہیں اور بندہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس دور میں یہ نہیں تھا، بس جو اس دور کے لحاظ سے موضوع تھا وہی لینا تھا نا آج کے دور کے لحاظ سے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ ما تقولون فی ھذی القسامۃ، لوگوں نے کہا ھذا فقالوا حق، انہوں نے کہا یہ تو حق ہے، قضا بہا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا، وقضت بہا الخلفاء قبلک، اور اس کے لیے خلفاء نے آپ سے پہلے فیصلہ کیا۔ ابو رجاء نے کہا، اور ابو قلابہ جو ہیں خلف سریری، ان کے چارپے کے پیچھے کھڑے تھے۔ انبسہ بن سعید نے کہا، فقال انبسہ بن سعید فإن حدیث انس فی العرنیین، انس کی حدیث کدھر ہے جو قبیلہ ارینا کے لوگوں کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس میں بھی قسامہ کا ذکر ہی ہے نا۔ ابو قلابہ نے کہا ایایا حدثہ انس بن مالک، مجھے وہ حدیث انس بن مالک نے بیان کی تھی۔ عبدالعزیز بن صہیب نے کہا انس بن ارینا تھا، ابو قلابہ نے کہا انس بن اکل، ٹھیک ہے۔ ایک انس سے عبدالعزیز بیان کرتے ہیں تو اس میں ارینا کا لفظ ہے، اور ابو قلابہ بیان کرتے ہیں تو اس میں اکل کا لفظ ہے، اور آگے قصہ بیان کیا۔ مطلب مجھے حدیث وہ بیان کی تھی اور اس حدیث کا قسامہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قسامہ کا مطلب تو یہ ہے کہ ان نون کلر ہے، مارنے والے کا پتہ نہیں ہے، اور وہ کس علاقے میں بندہ مرا جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہی لگے گا کہ بھئی ادھر بندہ مرا پڑا ہے تو اس علاقے کے لوگوں کو پتہ ہے، یا وہ قسم دے دیں کہ ہمیں نہیں پتہ اور ہم قاتل نہیں ہیں، اور یا پھر قبول کر لیں۔ چلیں باب غزوۃ ذات القرد، ذات القرد کا بیان، ذات القرد یہ بھی غزوہ ہے، وہی الغزوہ التی غاروا علی لقاء النبی، اور یہ وہ غزوہ ہے لوگوں نے حملہ کر دیا آپ کی اونٹیوں پہ، قبل خیبر، خیبر سے بثلاث، 3 دن پہلے۔ چلیں اچھا کہتے ہیں بعد نے یہ بھی کہا ہوا کہ یہ جو غزوہ ذات القرد ہے نا، اور یہ کیا کہتے ہیں، اور یہ پیچھے والا غزوہ جو ہے کس طرح اوکل و رینا، یہ ایک ہی ہیں۔
اگرچہ راج بات اس کے برعکس ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے کما یحتمل ان یکون البخاری تعمد ذلك اشارۃ منہ الی ان قصۃ العرانیین متحدۃ مع قصۃ ذی قرد، یہ دونوں ایک ہی متحد ہیں، کما یشیر الی بعض اہل المغازی وان کان الراجع خلافہ واللہ اعلم، یہ نمبر 8 حاشیے میں بات لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال کچھ اونٹنیاں تھیں، ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے حملہ کیا اور وہ لے کر چلے گئے، تو اس میں یہ والی جو بات ہے یہ پیش آئی۔ نیچے کیا وہ آپ دیکھ لیں نیچے، میں نے سنا سلمہ بن اکوا سے وہ کہہ رہے تھے خرائط قبل ان یؤذن بالاولی، میں نکلا پہلے سے کہ صبح کے اذان دی جائے۔ کام کاج کے لیے لوگ نکلتے تھے نا، ٹھنڈا علاقہ ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، گرم علاقہ ہے نا، دن کو گرمی ہوتی ہے نا، صبح ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں کلچر ہے، آپ ماضی میں دیکھیں، آج کل تو ٹریکٹر ہیں نا، جو لوگ وہ بیلوں کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ سویرے جناب لے کے ٹور جان گے، 7-8 بجے فارغ ہو جان گے۔ جو دور دراز کے علاقے ہیں نا جہاں پہ یہ بیلوں سے کام ہوتا ہے، وہ آج کل بھی ایسے ہی ہے، صبح خواتین جناب لسی لے کے جا رہی ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر وہ دوپہر کو فارغ ہو کے آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جناب ٹگے لے کے سوتے رہتے ہیں، 9 بجے ٹور پہ نہ جو بھائی 11 بجے ٹگا بھی ڈگا ہوئے، 12 بجے ایمبولینس پہنچی ہوئے کسان لے کے جناب اسپتال۔ میں نے سنا سلمہ بن اکوا سے وہ کہہ رہے تھے نکلا میں قبل یؤذن بالاولی، پہلے سے کہ صبح کی اذان دی جائے، پہلے اذان دی جائے مطلب صبح کی نماز کی۔ وکانت لقاء رسول اللہ ترا، اور اللہ کے نبی کو اونٹنیاں چر رہی تھی ذی کرت جگہ میں، چرا کرتی تھیں، یہ نہیں کہ اس وقت چرتیاں پہ چرا کرتی تھیں، ذی کرت جگہ تھی نا۔ کالا فلاکیہ نی غلام عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کا غلام مجھے ملا، فقال اس نے کہا اخذت لقاء رسول اللہ، پیغمبر کی اونٹنیوں کو پکڑ لیا گیا، کوئی پھاڑ کے لے گیا۔ قلت میں نے کہا مانا خدا، کس نے کہا غطفان نے۔ کالا فصرخت تو ثلاث صرخات، میں نے 3 دفعہ بلند آواز سے چلایا، 3 آوازیں لگائیں میں نے۔ صرخہ کا مانا تو بلند آواز سے کوئی بات بولنا، چلانا، چیخنا، یا صباحا، مدد کی ضرورت ہے صبح کے وقت، ٹھیک ہے، صبح کے وقت مدد کی ضرورت ہے۔ یا اب یہ ترجمہ اس کا کر لیں، کالا، یہ اچھا ترجمہ آپ کے پاس کوئی لکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں، یا لغت دیکھ لینا بھی ادھر بھی، اور اچھا ترجمہ مجھے بھی بتا دینا، ٹھیک ہے۔ قال اب صبح چھوٹا سا ایریا اور گاؤں ہے نا، کوئی پہاڑی علاقہ ہو، بندہ کہیں آواز لگایا تو لوگوں کو آوازیں پہنچ جاتی ہیں۔ قال فاسمع، تو میں نے سنا دی ما، اس علاقے کو آواز، بین لابۃ المدینہ تھی، جو مدینہ کے 2 چٹیل میدانوں کے درمیان علاقہ تھا۔ ثم اندفعت علی وجہی، پھر میں چہرے کے بل، چہرے پر اندفعت چل دیا، مطلب منہ تھلے سٹ کے پڑ پیا، حتی ادرکتم، یہاں تک کہ میں نے ان کو پا لیا۔ وقد اخذوا یستقون من الماء، اور وہ شروع ہوئے پانی پی رہے تھے، پانی تو پہنچے تھا نا، وہاں پہ کوئی پانی ہوگا۔ فجعلت، تو میں شروع ارمیہم بنبلی، تیر مارنے لگا، وکنت رامیان، اور میں تیر مارنے والا تھا، تیر انداز تھا۔ واقول انا ابن الاکوا الیوم یوم الرزہ، اور میں کہہ رہا تھا بہادری کے اشعار، بہادری والا جملہ، آج تو میں میں اکوا کا بیٹا ہوں، الیوم یوم الرزہ، اور آج جو ہے وہ کمینوں کا دن ہے، یعنی جو کمینے ہیں وہ آج پکڑے جائیں گے۔ وارتدو، اور میں جو ہے نا وہ بہادری کے اشعار پڑھ رہا تھا، حتی استنقذت اللقاء منہم، یہاں تک کہ میں نے اونٹنیوں سے بچا لیں۔ وستلبت، سلب ہے نا اس، اور سلب ہے نا سالبہ، تو اس طلبہ ہے، استلبت منہم 30 بردتن، اور 30 چادریں میں نے ان سے چھین لی، مطلب چادریں میں ڈگ پی ہوں، بھاج گیا، پریشان ہو گیا نا، شاید پیچھے سے آ گئے، بندہ کام کر کے بھاگا ہو نا، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے سے آ نہ جائیں، جب تیر مارے انہوں کو لگتا ہے بندے پہنچ گئے، بھجو، بندہ جی میں پہنچل جاوے نا، وہ اپنی چادر چودنا سٹ کے بھی جناب اتوں نسن دی کی انہیں کہا کہ آئے جے، انہوں نے پھنڈنا بڑا ہے، سانوں پھاڑ لیا تھا، نکلو اتوں، ٹھیک ہے۔ وجہ ادھر نہیں مسئلہ پیش آیا تھا، ایک دفعہ 3-4 ڈاکو لوٹ رہے تھے، تو شور ماجی کا پولیس آ گئی، وہ بھاگ گئے، وہ ادھر جو بندہ تھا نا اس نے بتایا جن کے ساتھ مسئلہ پیش آیا۔ اب جو پولیس ہے انہوں نے ہوائی فائر کیا، پولیس جو آئی تھی، تو ان میں سے جو ہے نا ایک ڈاکو ہے وہ بیہوش ہو گیا، باقی 2-3 تو نس گیا، پرانے تھے، وہ چونکہ نیا تھا وہ زیادہ ڈر گیا، اس کو اٹھا کے نا اسپتال میں لے کے جا کے ہوش آیا، تو اس کو جوتی شوتی بھی باقی جو ہے، تو وہ جب ہوش آئی نا تو پولیس والا اس کو بولتے ہیں، باقی لوگ بھی ساتھ ہی تھے، پریشان ہے، انہیں تیری جوتی لے کے اسی آ گئے ہیں، سارا کچھ سامان تیرا کول ہی ساڈے، تو گھبرانا نہیں، آرام سے کونا لمحہ پہ، تے تینوں ہویا کی سی؟
انہوں نے کہا گولی چلی تو میں گھبرا کے ڈگ پیا ہوں. ٹھیک ہے, ڈینگیاں لتاں پولیس مقابلے سنے ہیں نا آپ نے. تو یہ کس نے کہا تھا پنگا کرو. اب یہاں بھی وہ چیز سامان چھوڑ کے جناب کالا وجہ نبی وناسو, اللہ کے نبی آگے, لوگ آگے. فقول, میں نے کہا یا نبی اللہ, قد حمیت القوم الماء, قوم کو پانی سے میں نے بچا دیا ہے, یعنی ان کو روک دیا. ای منعت من شربی, پانی پینے سے ان کو میں نے روک دیا, یا پانی کو قوم سے بچا دیا میں نے. ہمارے یہاں بھی بچانا ہوتا ہے نا, ایک چیز کو دوسری چیز سے بچانا. وہم اتاشن, اور وہ پیاسے ہیں. فبعث الیہم عصا, آپ ان کی طرف ابھی ابھی بھیجیں. کس کو؟ لوگوں کو. آپ نے کہا یا ابن الاکوا, اے ابن اکوا, ملکتا, تو مالک ہو گیا اپنی چیز کا. فس جی, ٹھیک ہے, تو جو ہے کیا کر, نرمی کر. ٹھیک ہے. کالا راوی نے کہا ثم رجعنا, پھر ہم لوٹے. بیردفنی رسول اللہ علی ناقتی, اللہ کے نبی مجھے اپنے پیچھے اونٹی میں بٹھا رہے تھے. حتی دخلنا المدینہ, یہاں تک کہ ہم مدینہ میں آ گئے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ جو لفظ ہے نا, یہ پیچھے یہ باب فعال ہے. ہاں جی, باب فعال ہے. میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ کون سا باب ہے. یہ باب فعال ہے. اسجا یسجو, اسجا, فاسجی, آپ نے اس کو پڑھنا ہے. فاسجی, فاسجی نہیں پڑھنا, فاسجی پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ لکھا بحمزۃ قطن. ٹھیک ہے, بحمزۃ قطن, حمزہ قطعی ہے, اس کا مطلب باب فعال ہے. باب غزوۃ خیبر, غزوہ خیبر کا بیان. یہ بڑا مشہور غزوہ ہے. خیبر ایریا تھا شمال کی طرف مدینہ سے. تو مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے, اور کچھ لوگ ویسے خیبر میں پہلے رہتے تھے جو یہودی ہیں, اور مدینہ سے جن لوگوں کو نکالا گیا وہ بھی خیبر چلے گئے. تو وہاں پہ جا کے جیسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سازشیں کرتے تھے. ٹھیک, کہتے تھے مکہ والوں کو ادھر سے آپ حملہ کرو, کیونکہ مکہ جنوب میں ہے نا, اور بھائی ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. مکہ کی طرف تو دائیں طرف مدینہ, اور مدینہ سے آگے دائیں طرف خیبر ہے. مطلب ایک طرف خیبر ہے, دوسری طرف جو ہے وہ مکہ ہے. تو ان کو کہتے تھے جا کے بھی تسی ادھروں ہو, بس ادھروں نہیں نا, بچوں انہوں نے پھاڑ لینا ہے, تو یہ کر دیں گے, تو وہ کر دیں گے. باقی لوگوں کو بھڑکاتے دائیں میں, جو کوئی بدو شدو رہتے تھے ان کو, یا جو یوں کہہ لیں مشرق میں کچھ جو ہے نا علاقوں میں لوگ تھے, ان کو بھی جا کہتے تھے بھی آپ بھی ان کو. تو ان سے پھر نا لڑنے کے لیے نا آپ گئے. یہ میرا خیال ہے 200-250 کلومیٹر ہیں, اتنا فاصلہ بنتا ہے جتنے یہ دور رہتے تھے. 200-250 کلومیٹر تقریباً. چیک کر لیں گے مزید. یہ پرانا انہوں نے لکھا ہوا ہے الاسمانیت بردن. یہ برد شرد کا مجھے نہیں پتہ کتنے بردن. چلیں بہرحال چیک کر لیں گے کتنا ہے, کہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. 8 برد, ایک برد 4 فرسخ کا, اور ہر فرسخ میں 3 میل ہیں. 4 3 12, 12 پھر 8 9. یہ تو 70-80 کلومیٹر بنے گا, لیکن کہیں میں نے پڑھا تھا کہ زیادہ ہے. چلیں بہرحال جتنا بھی فاصلہ ہے, ہم نے کون سا یہاں پہ جو ہے نا فاصلے سے کوئی چیز نکالنی ہے پیمائش کر کے. تو وہاں پہ مطلب اس کی بیسک ریزن یہ ہے. باقی تفصیلات جو ہیں وہ غزوہ خیبر کی آپ پڑھ لیں سیرت یا تاریخ کی کتابوں میں, غزوہ خیبر کے حوالے سے. اور اس میں جو ضمنی واقعات ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے نا وہ زیادہ بیان کیے ہوئے ہیں. غزوے کے حوالے سے کم باتیں ہیں, لیکن جو ضمنی واقعات ہیں نا, ضمن میں کوئی مسئلہ پیش آ کے جاتے ہوئے, ٹھہرتے ہوئے, واپس آتے ہوئے, تو بیسیکلی جو غزوہ ہوتا ہے نا جب آپ بات کرتے ہیں, یا لڑائی کی جب آپ کوئی مطلب لکھتے ہیں, تو اس میں جو مین فوکس ہے میرا خیال وہ ہونا چاہیے جو جنگ سے متعلقہ واقعات ہیں ان پہ. جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی, کتنے لوگ تھے, کس طرح ہوئی, کہاں پہ ہوئی, ایریا کدھر ہے, یہ ساری چیزیں. ویسے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس لحاظ سے یہ مطلب ہے یہ ادھر نقص ہے کہ وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اور بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہوا ہے کہ بھئی جو اولین کتابیں ہیں ان میں یہ نقص ہے کہ وہ جو جغرافیہ ہے چیزوں کا وہ بیان نہیں کرتے, اس لیے وہ بڑا پنگا پڑ جاتا ہے. ان سوید ابن النعمان اخبرو, اور حالیہ میں نے آپ کو بولا تھا ایک بندہ جو ہے وہ لکھ رہا ہے, تو اس نے کیا کیا, یہ جو ہماری جو جگہ ہیں جن کو ہم ابھی مینشن کرتے ہیں, کیونکہ دیکھ کتابوں میں وہ مینشن ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہے, تو کلیئر کٹ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کلیئر کٹ واضح طور پہ نہیں ہے کہیں بھی لکھا ہوا.
کچھ جگہوں کا، یہ ساری جگہ تو نہیں آپ کہہ لیں، مطلب کچھ معروف علاقے تھے لیکن کچھ جو ہے نا وہ اب اس لیے ابھی ایک بندہ جو ہے وہ ریسرچ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ساری جگہ ادھر نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے۔ آپ کو میں نے شروع میں شاید اشارہ دیا تھا یا نہیں بتایا تھا۔ ان بشیر ابن یسار ان سوید بن النعمان اخبر وانه خرج مع النبی یوم خیبر، وہ نکلے اللہ کے نبی کے ساتھ خیبر والے سال حتی اذا كنا بصحابہ، یہاں تک کہ جب ہم صحابہ جگہ میں پہنچے، وہی من ادرا خیبر، یہ خیبر سے قریب ہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، ثم دعا بالازواد، پھر آپ نے زاد راہ منگوائے، جمع زاد نیچے لکھا ہوا وہ ما یؤکل فی سفر، سفر میں جو چیز کھائی جاتی ہے اس کو زاد راہ کہتے ہیں۔ فلم یوتا الا بالسوی، کہ آپ کے پاس نہ لایا گیا سوائے ستوؤں کے کچھ اور۔ فامارا بھی، آپ نے کہا ستوی لے آؤ یار، ان کے بارے میں حکم دیا، فسوریا ان کو بھگو دیا گیا، فاکالا، پھر آپ نے کہا فاکانا، اور ہم نے کہا ثم قام الی المغرب، پھر آپ مغرب کی نماز کی طرف کھڑے ہوئے، فمضمض، آپ نے کلی کی، ہم نے کلی کی، ثم صلی ولم یتوضا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اب یہ ضمنی واقعات ہیں، ضمنی واقعات چلیں پڑھیں جی۔ اچھا جی، سلمہ بن عقبہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا خرجنا مع نبی، ہم پیغمبر کے ساتھ نکلے الی خیبر، خیبر کی طرف، فسرنا لیلا، ہم رات کو چلے، وقال رجل من القوم، قوم کے ایک آدمی نے عامر سے کہا یا عامر، اے عامر، الا تسمعنا من ہنیاتک، کیا تو ہمیں اپنے اشعار میں تو کچھ سنائے گا نہیں؟ وکان عامر رجلا شاعرا، اور وہ شاعر آدمی تھا، فنازل، وہ اترا یہدو بالقوم، قوم کے ساتھ جو ہے نا وہ ہدی کہنے لگا۔ ترجمہ ہدایادو کا معنی ہوتا ہے ہدی کہنا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ جانوروں کو چلانا آوازوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اے یسوع کو نہیں لکھا ہوا ہے، یسوع کو چلانے لگا وہ، یقول، وہ کہہ رہا تھا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا یا بقینا وثبت الاقدام ان لاقینا والقینا سکینۃ علینا انا اذا سیح بنا ابینا وبالسیاح اول علینا۔ اے اللہ، لولا انت، اگر تو نہ ہوتا، مہتدینا، ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا، صدقہ نہ کرتے، اور ہم نماز نہ پڑھتے۔ اب ظاہر بات ہے خدا نے ہدایت دی، خدا نے مطلب کیا کہتے ہیں حکم دیا یہ کام کرنا ہے، تو پھر ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہم صدقات کر رہے ہیں، لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ خدا کی وجہ سے۔ فاغفر، اے اللہ معاف کر دے، فداء اللہ کا، تجھ پر قربان ہم، معاف گئے نا، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم ہر چیز آپ تیرے لیے قربان کریں گے۔ وثبت الاقدام ان لاقینا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اگر ہم ملیں۔ والقینا سکینۃ علینا، اور ہم پر سکون جو ہے وہ ڈال دے، ضرور بھی ضرور، بے شک ہم اذا سیح بنا، جب ہمارے بارے میں چلایا جائے گا، ابینا، ہم انکار کریں گے۔ ہمیں کوئی کہے گا جناب آنکھیں دکھا کے یہ کام کرو، ہم نہیں کریں گے، اور چل پا جو ایسے نہیں کرنا ہے کام، ٹھیک ہے۔ وبالسیاح اول علینا، اور آواز کے ساتھ، چیخنے کے ساتھ، اول علینا، انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ مدد مانگی، اے استغاثوا علینا، ہمارے خلاف انہوں نے مدد جو ہے نا وہ مانگی۔ چلیں، اللہ کے نبی نے کہا من ہاد سائق، یہ چلانے والا کون ہے بھئی جانوروں کو؟ یہ کون یہ بندہ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن عقبہ ہے۔ اب نے کہا اللہ اس پہ رحم کر دے۔ لوگ سمجھ گئے بھئی یہ رحم کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کس نے فوت جانا ہے۔ قوم کے ایک آدمی نے ویسے ہی کہہ دیا، عمر بن خطاب جیسے نیچے لکھا ہوا ہے، واجبات یا نبی اللہ، واجب ہو گئی ہے اللہ کے نبی، کیا؟ شہادت واجب ہو گئی، اے واجبات شہادت بدعائی، یہ نیچے لکھ رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ہی یہ شہادت واجب ہو گئی، یہ بھی ایک جنت واجب ہوگی، یہ بھی امکان ہے۔ لولا امتعتنا بہ، کیوں نہ آپ نے ہمیں فائدہ دیا اس کے ذریعے، مطلب یہ کہ آپ یارحمہ اللہ نہ کہتے، رحم کی بات نہ کرتے، تو یہ جناب کیا کہتے ہیں یہ بندہ زندہ رہتا۔ یہ ویسے انہوں نے کہہ دیا، ادروائز یہ نہیں کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ فاتحینہ خیبر، ہم خیبر میں آگے، فاصرنا، ہم نے ان کا محاصرہ کر لیا، حتی اصابتنا مخمصۃ شدیدۃ، یہاں تک کہ ہمیں شدید جو ہے بھوک پہنچے،
ثم ان اللہ تعالیٰ فتح علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خیبر کو ان پر کھول دیا، فتح کر دیا. فلما امس الناس مثال یوم الذی فتحت علیہم، جب لوگوں نے شام کی اس دن کی شام، الذی فتحت علیہم، جب وہ خیبر ان پہ فتح کیا گیا. اوقدوا نیرانا کثیرۃ، انہوں نے بہت زیادہ آگ کے علاوہ جو ہے وہ جلائے. لفظی ترجمہ بہت زیادہ آگیں جو ہیں وہ روشن کی جلائیں. اللہ کے نبی نے کہا مادی نیران ہو، یہ آگ کے علاوہ کیا ہیں، یہ آگیں کیا ہیں. لفظی ترجمہ اللہ یہ شے ہوتا ہے نا، ایک زبان میں بھئی ایک لفظ جمع آ رہا ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں آتا. انگلش کے بہت سے الفاظ ہیں وہ جناب ادھر پلورل ہیں، جمع ہیں، لیکن یہاں ہمارے یہاں نہیں. ہمارے بہت سے الفاظ ہیں لیکن ایسے عربی میں بہت سے الفاظ ہیں، عربی میں مذکر ہیں، ہمارے یہاں مؤنث ہیں، ہمارے یہاں مؤنث عربی میں مذکر ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یس. تو یہ ہے آپ ترجمہ اپنی زبان کے لحاظ سے کریں گے نا، یہ نہیں کہ یہ آگیں کیا ہیں. الا یہ شین یوقدون یتوقدون، کس چیز پہ تم جلا رہے ہو، یہ لوگ جلا رہے ہیں. لوگوں نے کہا لا من گوشت پہ. آپ نے کہا لا من کس گوشت پہ؟ لوگوں نے کہا لام حمر الانسیت، گھریلو گدوں کی گوشت بھی. کھوتے لبے نے واوا سارے جناب انہوں نے لمحہ پا گئے تھے، چلو جی. اللہ کے نبی نے کہا آہری قوہا، اس کو بہا دو، واکثروا، اور ہانڈیوں کو توڑ دو. ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ اب نہرقوا ونغسلوا، کیا ہم اس کو بہا دیں، ان کو یا اس گوشت کو یا ان ہانڈیوں کو، ونغسلوا، ان کو دھو لیں. کہا لا اوزا، کا آپ نے کہا یا پھر یہ کام کر لو. فلما تصاف القوم، جب لوگ آمنے سامنے صاحب بندی کی، کس کے لیے؟ لڑائی کے لیے. اے للقتال، نیچے لکھا ہوا ہے. کان سیف عامر قصیرا، عامر کی جو تلوار ہے وہ چھوٹی تھی. فتناول بیساق یہودی، اس نے یہودی کی پنڈلی پہ وہ مطلب اس کے ذریعے قصد کیا لیضرب، تاکہ اس کو مارے. یہ ترجمہ کر لیں، لفظی ترجمہ لینا ہوتا ہے، اس نے یہودی کی پنڈلی لی تاکہ اس کو مارے. مطلب یہ کہ اس کا قصد کیا. فیرجع، پھر لوٹتی ہے کیا؟ ذباب سیفی، تلوار کی دھار. فاصاب عین رکبتی عامر، عامر کے گھٹنے، عین گھٹنے پہ، وہ گھٹنے پہ لگ جاتی ہے. اور نکی تلوار سی نا، انہوں مارنا لگا، جناب آپ نے لاتے مار بیٹھا. فمات من، اسی سے وہ فوت ہو گیا. اب ظاہر بات ہے گھٹنا کٹ جائے گا، جو مین جو کیا کہتے ہیں خون کی جو وین ہے، اگر وہ اس کا مسئلہ بن جائے، اوور بلیڈنگ کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے، تو جناب وہ کٹنے سے اوور بلیڈنگ ہو گئی. اور آج کل تو ہمارے یہاں تو سورس ہے نا، جدید چیزیں، ہم اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا بن دیو، لیکن بہت سی زخم ایسے ہیں اب باندھنے سے بھی جناب وہ کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، وہ چیز جڑے گی نہیں. آپ باندھیں گے، جب ہٹائیں گے تو پھر جناب پھر وہ کھل جائے گا، اور اگر زیادہ ہے تو وہ ہیلنگ بھی نہیں ہوتی. فمات امینو قال فلما قافلوا، جب لوگ لوٹے. سلمہ نے کہا رانی رسول اللہ، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا، وہ واخذ بیدی، اور آپ میرے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. آپ نے کہا تجھے کیا ہے، منہ تھلم کا ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے؟ میں نے کہا جی آپ سے. قلت له فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. زعموا، لوگوں کا خیال ہے کہ ان عامرا حابط عملہ، جو عامر ہے اس کا عمل جو وہ ضائع ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا کذبا من قالہ، جھوٹ کہا جس نے یہ بات کی ہے. وَإِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، 2 اجر ہیں. وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، اور آپ نے 2 انگلیوں کو جمع کیا. آپ نے کہا اِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، یہ جہاد کرنے والا ہے اور مجاہد ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرنے والا ہے، یہ بہت بڑا مجاہد ہے. اِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، تاکید کے لیے یہ بڑا مجاہد ہے. کل عربی، اور کوئی کامی کوئی عربی ہے، مشابہن مثلہ، جو اس کے مثل ہو، جو اس سے مشابہت رکھتا ہو. چلیں یہ بھی ترجمہ کہتے ہیں، یہ کوشش کرنے والا ہے اور جہاد کرنے والا ہے. اس نے کوشش بھی کی اور جہاد بھی کیا، اس کو ڈبل اجر ملے گا. ایک اور سند سے ہے قال ناشا بہا، اس میں یہ لفظ بھی آتے ہیں، یعنی اسی کے ساتھ جو ہے نا اس نے پرورش پائی ہے. چلیں اللہ کے نبی خیبر آئے لیلاً، رات کو. وکان اذا اتى قوم بلیل، جب آپ کسی قوم پہ رات کو آتے تھے. لم یقربهم، آپ ان سے قریب نہ جاتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ آپ صبح کرتے. فلما اصبح، جب آپ نے صبح کی. خرجت الیہود بمصاحیہم ومقاتلہم، یہودی نکلے اپنے کیا کہتے ہیں کدالوں کے ساتھ، اور مٹی جن کے ساتھ کرتے ہیں نا مٹی کا کام، ومقاتلہم، اور ٹوکروں کے ساتھ. اور زمینوں میں کام کرنا تھا نا، تو پھل شل بغاتے ہیں، مطلب وہاں ٹوکرے شوکرے. فلما رأوا، جب انہوں نے آپ کو دیکھا، لوگوں نے کہا محمد واللہ محمد،
محمد اللہ کی قسم محمد آ گیا، والخمیسہ اور ساتھ لشکر بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا خاربت خیبر، خیبر جو ہے آج تباہ ہو گیا، یہ تباہ ہو، یہ دعاؤں و تفاول وہ کہہ رہے ہیں نا، دعا والا بھی کہتے ہیں خیبر تباہ ہو جائے۔ انا اذا نزلنا بساط قوم فساسبا المنذرین، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائیوروں کی صبح بری ہوتی ہے۔ وہ جو قرآن مجید کے آیت ہے نا عذاب کے والے سے، تو آپ نے وہ پڑھی، مطلب جیسے وہ صورتحال ہے نا آج ان کی صورتحال ان کے ساتھ بھی ویسے ہونے والی ہے۔ آگے حدیث بھی یہی ہے، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا، میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں پھر ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اچھا، ان انس بن مالک نے قال صبانا خیبر بکرۃ، ہم نے خیبر پہ صبح کے وقت حملہ کیا، یا ہم صبح کے وقت آئے، ای اتینا صباحا، یہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے، صبح کے وقت خیبر میں ہم پہنچے۔ فخرج اہلها بالمساحی، اور خیبر والے، خیبر کے باشندے نکلے، بالمساحی اپنے آلات، کھیتی باڑی کے آلات لے کے، نیچے لکھا وہی آلات الحر سے مراد کدال شدال۔ فلما بصروا بالنبی، جب انہوں نے پیغمبر کو دیکھا، لوگوں نے کہا محمد واللہ محمد والخمیس، والخمیس یعنی جا محمد والخمیس، محمد اور لشکر آ گیا، یا محمد والخمیسہ، محمد لشکر کے ساتھ آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خریبت خیبر، ان اذا نزلنا بساط قوم فساسبا المنذرین فاصبنا من لحوم الحمر، ہمیں پہنچے، ہمیں ملے گدھوں کے جو گوشت ہیں وہ، فنادا منادی نبی، اللہ کے نبی کے اعلان کرانے والے نے اعلان کیا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر، اللہ اور اس کا پیغمبر تمہیں منع کرتے ہیں گدھوں کے گوشتوں سے، فإنہا رجس، یقیناً یہ پلید ہیں، یقیناً یہ پلید ہیں۔ آگے یہ حدیث ہے، ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ جائن، انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آنے والا آیا، اس نے کہا اکلت الحمر، گدھے کھائے گئے، فسکت، آپ خاموش ہو گئے، ثم اتاہ الثانیہ، پھر دوسری دفعہ آیا، پھر کہا اس نے اکلت الحمر، گدھے کھائے گئے، فسکت، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بندے سارے جو ہے نا گدھے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ ثم اتاہ الثالثہ فقال افنیت الحمر، گدھے ختم ہو گئے، فامبرا منادیان، آپ نے اعلان کرنے والے کو حکم دیا، فنادا، اس نے لوگوں میں اعلان کیا، فنادا فی الناس ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کا پیغمبر تمہیں منع کرتے ہیں گھریلو گدھوں کے گوشتوں سے، مطلب گوشت کھانے سے۔ وقفیت القدور، تو ہانڈیوں کو انڈھیل دیا گیا، وَإِنَّا لَتَفُورُ بِاللَّهِ، جب کہ وہ گوشت کے ساتھ جوش مار رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اور پیچھے والی جو بات ہے اس میں تھوڑا سا ہے نا وہ فرق ہے، تو لیکن ہوتا ہے نا، ابھی ایک واقعہ پیش آ گیا ہے تو اس میں ایک بندے نے بات کی آگے، پھر کوشش کی گئی، پھر آگے اس کے اوپر جو ہے رد عمل آیا، تو بعض حدیث میں جو ہے نا وہ رد عمل ذکر ہے ڈائریکٹ ہی، آپ نے گدھے کے بارے میں ایسے کہہ دیا، بعد میں یہ چیز ہے، ایسے ایسے آپ کو انفارم کیا گیا، بعد میں جو صورتحال ہے وہ ساری بیان ہے، تو اس میں کوئی تعارض شارض نہیں ہے کہ بھئی پیچھے تو یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ آپ نے کہہ دیا اور یہاں پہ یہ ہے، تو یہ دراصل آپ کو جیسے بتایا گیا، انفارم کیا گیا، اور پھر آگے آپ نے ہدایت دی، تو یہ جو سارا کچھ ہے اس کے اندر بیان ہے۔ چلے بڑھیں۔ جب بندہ عبارت تیار نہ کر کے پھر ایسے ٹانگیں توڑتا ہے، تیار کر کے آیا کریں بھائی۔ انس نے کہا صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح قریبا من خیبر، اللہ کے نبی نے صبح کی نماز خیبر سے قریب پڑھی، بغلس، روشنی ملے اندھیرے میں، یعنی ابھی اندھیرا ہی تھا۔ ثم قال اللہ اکبر خریبت خیبر ان اذا نزلنا بساط قوم فساسبا المنذرین، پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور یہ کہا خیبر تباہ ہو، بد دعا کی یا خیبر تباہ ہوا، آپ نے صورتحال دیکھ کے آ جائے نہ خیر نہیں۔ وخرجوا، لوگ نکلے، یسعون فی السکہ، کے بازاروں میں وہ دوڑ رہے تھے، اللہ کے نبی نے فقاتل النبی المقاتلۃ، لڑنے والوں کو قتل کیا، بس ذریۃ، اور ان کی فیملیز، بال بچوں کو اور خواتین کو قیدی بنایا۔ وکان فی الصبی، اور قیدیوں میں صفیہ، تو صفیہ بھی تھی، بصارت الی دہیۃ الکلبی، وہ دہیہ کے حصے میں گئیں، اس کی طرف گئیں، یعنی ان کے حصے میں، ثم صارت الی النبی فجعل عتقها صداقها، یہ صداقہ، آپ نے اس کی آزادی کو اس کا مہر بنایا۔ عبدالعزیز بن صہیب نے کہا ثابت سے، یا ابا محمد آن تقول تھا لانس، کیا آپ نے انس سے کہا تھا ما اصدقها، آپ نے اس کو مہر کیا دیا؟ فارقہ ثابت، راستہ و ثابت نے اپنا سر ہلایا،
تصدیق کرنا، اس کی تصدیق کری یس کہ میں نے ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے پھر آگے بتایا تھا. چلے کیا ہو گیا؟ اچھا بڑی سپیڈ ماری ہے. میں نے سنا انس بن مالک سے وہ کہہ رہے تھے صبر نبی صفیہ، میں ادھر حاشیہ دیکھ رہا تھا. اللہ کے نبی نے صفیہ کو قیدی بنایا، فاتح کا اس کو آزاد کیا، فاتح سبجا. صحابت نے انس سے کہا ما زکا کالا اس کہا نفسا، اس کا نفس ہی اس کو مہر دیا، فاتح کا پھر اس کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب اس کا آزاد کرنا. ہاں جی آزادی کو. بہرحال یہ جو بات ہے نا، اس کے اوپر بڑی آج کل ڈسکشن ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ بھئی آزادی جو ہے وہ مہر بن سکتی ہے یا کہ نہیں. ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک چیز ہے نا جس کا وجود ہے جس کی قیمت ہے کہ وہ مہر، ایک مطلب ہے جس کا وجود نہیں ہے. تو کیا ایسی چیز مہر بن سکتی ہے؟ مال کے علاوہ کوئی اور چیز مہر بن سکتی ہے یا کہ نہیں؟ سادہ لفظوں میں بہت سو نے کہا ہوگا کہ بن سکتی ہے، بعض نے کہا نہیں بن سکتی. اب اس کے اوپر بھئی آزادی کہتے ہیں مہر نہیں بن سکتی. اب یہ جو ساری حدیثیں اس کی طویلات، آج کل بھی یہ بات ہوتی ہے. بھائی صاحب نہ بانس ہے اور نہ ہی آپ کی بانسی بجنے والی ہے، نہ ہی آزادی ہے، نہ ہی غلامی ہے، نہ ہی آزادی ہے. تو جب یہ ہے ہی نہیں، ایسے خام یہ باتیں کیوں کرتے رہیں؟ سمجھ آ رہی؟ یس. ہاں اس کا متبادل جو ہے نا، ہم کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی چلیں یہ جو مثال ہے یہ نہیں ہے، لیکن اور مثالیں ہو سکتی ہیں. مطلب ایسی چیز جو ہے نا وہ جس کا وجود نہیں ہے، مثلا تعلیم دینا، اس کو مہر بنا لو، کیا بنایا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ تو جو لوگ کہتے ہیں، جو وسعت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں بنا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی، مہر نہ بھی ہو تو بھی عورت چھوڑ بھی تو گزارا ہو جاتا ہے نا. اب ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرے مہر میں جو تعلیم ہے وہ دے دو، مجھے تعلیم دے دینا یا دلوا دینا، تو اس میں کیا ایشو ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایسے ہی خام خواہ جو ہے نا وہ تنگی خام خواہ کی. چلیں پڑھیں جی. سال بن سعد جس مروی کہ اللہ کے نبی التقا ہوا وہ اور مشرکین ملے کہاں؟ فی خیبر میں نیچے لکھا ہوا ہے. فاقتتلوا، بس انہوں نے لڑائی کی. فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عسکری، جب اللہ کے نبی مائل ہوئے اپنے لشکر کی طرف، مال الاخرون الی عسکریم، اور دوسرے جو ہیں وہ مائل ہوئے اپنے لشکر کی طرف. وفی اصحاب رسول اللہ رجل، اور اصحاب رسول اللہ میں ایک آدمی تھا. اچھا یہ جو حدیث ہے نا، یہ مائل ہوئے. اب یہ ایک لڑائی ہو رہی تھی ادھر ادھر. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال میں اس پہ ایک بات ذہن میں یہ تھی، میں دیکھوں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اصحاب رسول اللہ میں رجل ایک آدمی تھا، لا یدع لهم شاذۃ ولا فاذۃ، وہ ان میں سے کوئی الگ ہونے والا تنہا ہونے والا نہیں چھوڑتا تھا، الا اتبع، اور اس کے پیچھے لگ جاتا. یضربوا بسیفہ، اس کو تلوار مارتا. ایک بندہ صحابہ رسول اللہ میں یہ تھا کہ بھی بندوں کا خیال کرنا ہے. اگر کوئی بندہ تنہا دیکھ لیا نا، انہوں جا کے مارنا ہے. کوئی بندہ پیشاب کرنے گیا جا ٹھوکو انہوں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے بندے جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہا ہوتا تھا. فقالا، پھر اس نے کہا، کسی بندے نے کہا، مارزا منا اليوم احد، آج ہمیں کفایت نہیں کیا. کسی بندے نے کہا مارزا فلان، جتنا کہ فلاں نے کفایت کیا ہے. انہوں نے کہا جنہ آج ایک بندہ کم آیا نا، کوئی اور بندہ کم، ان بڑے بندے ٹھائے نے، بڑے بندے نے پھٹے نے. اللہ کے نبی نے کہا ما انہ من اہل النار، یہ اہل نار میں سے ہیں. قوم کے ایک آدمی نے کہا انا صاحب، میں اس کے ساتھ رہنے والا ہوں. کیوں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے؟ کالا فخرج معه، رابی نے کہا وہ اس کے ساتھ نکلا. کلما وقف معه، جب وہ ٹھہرتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ٹھہر جاتا. بڑی مشہور حدیث ہے، بھی بڑی مشہور بات ہے. وَإِذَا أَسْرَى معه، اور جب وہ تیز چلتا تو اس کے ساتھ وہ تیز چلتا. قالا، اس نے کہا فجوری الرجل جرعا شدیدا، آدمی کو سخت زخم لگے اس بندے کو. فاستعجل الموت، اس نے جلد موت طلب کی. فوضع سیفہ بالارض، اپنی تلوار زمین پہ رکھی. وذبابہ، اور اس کی جو کیا کہتے ہیں سامنے کا کنارہ ہے، بین صدیہ، اپنے سینے کے درمیان، پستانوں کے درمیان، راست سینے کے درمیان. ثم تحامل علی سیفہ، پھر تلوار پہ بوجھ ڈالا. فقتل نفسہ، پھر اپنے آپ کو قتل کر دیا. اور زخمی ہو گیا نا، تکلیف زیادہ تھی، انہوں نے کہا مارو اپنے آپ نے. فخرج الرجل الی رسول اللہ، پھر وہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس گیا. پھر اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی. آپ نے کہا وما کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا راجل، وہ بندہ الذی ذکرت آنفا، جس کا آپ نے ابھی بھی ذکر کیا تھا، انہ من اہل النار، اہل نار میں سے ہے، وہ والا واقعہ سارا سنا دیا. فعلم الناس ذلک، لوگوں نے یہ بات بڑی سمجھی. فقلت، ٹھیک ہے، وہ بندہ جس کا آپ نے ذکر کیا تھا نا، تو وہ فعلم الناس ذلک، لوگوں نے اس کو بڑا سمجھا تھا. فقلت، پھر میں نے کہا تھا لوگوں سے، انا لکم بہ،
میں تمہارے لیے اس کے ساتھ رہنے والا ہوں، فخرجت، تو پھر میں نکلا اس کے طلب میں، اس کے تلاش میں، ثم جری اجرا شدیدا، پھر وہ بڑا سخت زخمی ہو گیا، فاستعجل الموت، اس نے جلدی موت طلب کر لی، فوضع نصر سیفہ فی الارض، اپنی جو تلوار کا جو کیا کہتے ہیں پیچھے سے جو دستہ ہے اس کو زمین میں رکھا، وذبابہ بین ثدیہ، ثم حمل علیہ، پھر اس پر بوجھ ڈالا، فقتل نفسہ، پھر اس نے اپنے آپ کو مار دیا، سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ کے نبی نے ان ذالک تب کہا ان الرجل لیعمل عمل الجنت، یقیناً ایک آدمی جنت والا عمل کرتا ہے، فیما یبدو للناس، ان اعمال میں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، بدا یبدو بدوہن، ظاہر ہونا، وہ من اہل النار، حالانکہ وہ اہل نار میں سے ہوتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے ظاہر دیکھنے میں ایک بندہ بہت اچھا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، لیکن وہ اہل نار میں سے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، اور ایک آدمی اہل نار کا عمل کرتا ہے، فیما یبدون، اعمال میں جو ظاہر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، وہ من اہل الجنت، حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے دیکھ کے کسی کو بھی یہ بندہ جنتی ہے، یہ جہنمی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بھئی بہت سے لوگ ظاہراً اچھے نہیں ہوتے لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ظاہراً بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے نہیں ہوتے۔ چلے اور بھئی فراڈیے نکل آتے ہیں، فراڈیے نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے عزیز رمضان میں ادھر کیا تراویحاں پڑھنے کے لیے گیا ہے، باہر گاڑی کھڑی کی، وہاں مولانا صاحب کھڑے تھے کوئی، اور وہ گاڑی چوری کر کے لے گئے، اور وہ گاڑی ملتان میں جا کے پکڑی گئی، اور وہ جو داڑھی والے بھائی صاحب تھے نا، مولانا صاحب ظاہراً لگ رہے تھے، انہوں نے کئی گاڑیاں چوری کی ہوئی تھی، وہ چور تھے بہت بڑے، مسجد میں جاتے یا کہیں اور جناب، اور دیکھا کوئی چیز اٹھا لی وہاں سے، سمجھ آئیے؟ یہ ظاہراً دیکھ کے نہیں کہ یہ بندہ بھی بہت اچھا ہے، اور جو ہے نا بہت سے لوگ ظاہراً لیکن حقیقت میں۔ چلیں پڑھو بھائی پڑھو۔ مجھے خبر دی سعید بن مسیب نے، ابو ہریرہ نے کہا شہیدنا خیبر، ہم خیبر میں حاضر تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندے سے، اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لگا دی ہے، اچھا ہم حاضر تھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم سے مراد ہے مسلمان، نمبر 9، میں نے کہا حاشیہ کیوں لگا دیا اس کے اوپر؟ کیونکہ ابو ہریرہ خیبر کی فتح ہونے کے بعد آئے، بھائی ادھر تھے ہی نہیں تو کیسے کہہ دیا ہم خیبر میں حاضر تھے، ہم حاضر شاہدہ، ٹھیک ہے، ہم موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک بندے سے، ممن ان میں سے ماؤ جو آپ کے ساتھ تھا، یدعی الاسلام، جو اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا، آپ نے کہا ھذا من اہل ناری، اس بندے سے نہیں اس کے بارے میں کہا یہ اہل نار میں سے ہے۔ فلما حضر القتال، جب لڑائی حاضر ہوئی، قاتل الرجل اشد القتال، آدمی نے بڑی لڑائی کی سخت، حتی کثرت بھی الجراحات، یہاں تک کہ اس کو زخم بہت لگ گئے۔ فقال بعض الناس، قریب تک بعض الناس، قریب تک بعض لوگ یرتابوا کو شک ہے، اتنا اللہ کے راستے میں یہ لڑا ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے بھئی یہ جہنمی، یہ کیسے؟ فوجد الرجل علم الجراحات، آدمی نے جو زخم کی تکلیف تھی وہ پائی، فاہوا بیدہ الی کنانتی، اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ترکش کی طرف قصد کیا، فاستخرج منها السم، سے تیر نکالے، فنحر بها نفسه، اس کے ذریعے اپنے آپ کو نہر کیا، ذبح کر دیا۔ ہاں اچھا، اب اس میں چونکہ لگ رہا ہے بھئی پیچھے بندے آپ کہہ رہے ہو تلوار مار دی، ادھر تیروں کے ساتھ ذبح کر دیا، یہ کیسے؟ بھائی جزیات میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے چھری ماری، دوسرا کہتا ہے چاقو مارا، ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا۔ اور بھائی ایک بندہ کہتا ہے کھانا کھلایا تھا، روٹی کھلائی، بندہ دوسرا کہتا ہے نہیں چاول کھلائے تھے، مطلب کھانا کھلایا تھا نا، یہ بات تو ثابت ہو گئی نا، جو قدر مشترک ہے، روٹی چاول بندہ بھول جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس میں چونکہ ہم نے تطبیق دینی ہوتی ہے، ہاں ہم نے تطبیق دینی ہے، انے وا جڑے نا وہ کوئی نہ کوئی مفہوم کٹنا ہے، پاویں جناب بعد لوگ ہنستے رہن کہ بھئی یہ کیا ہے، یا تو آپ بھئی تطبیق دینی، آپ کہہ دو یہ دو بندے تھے، آپ یا تو پھر یہ کہہ دو۔ اچھا یہاں پہ جو لکھی ہوئی وہ عجیب سی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ نمبر 11 میں خود لکھ رہے ہیں، کرمانی نے کہا فین کلتا قال ہا ہونا نہر بلاسمی نفسہ، تیروں کے ساتھ نہر کیا، وفی الحدیث سابق انہ قاتل نفسہ بذباب السیف، قلتو میں کہتا ہوں لا امتناع لم تناع فی الجمع بینہما، دونوں کی جمع میں کوئی ممانت نہیں ہے، ممکن ہے، یعنی انہیں پہلے تلوار سینے پہ رکھ کے دبائی اور وہ پار ہو گئی، پھر انہیں اپنے آپ نے ذبح کر لیا، تو میں نے دسو بھی تلوار سینے میں رکھ کے بندے پار ہو جائے تو بندہ اپنا ذبح کیوں کرے گا، یہ بھی دس دو میں نے، ہاں اچھا، یا پھر یہ کہ اس نے پہلے اپنے آپ کو ذبح کر لیا پھر تلوار رکھی، جب ایک بندہ اپنی گردن کاٹ لے گا تو وہ اپنی تلوار رکھ کے اوپر کیسے کرے گا، آپ یہ بتا دیں، چلیں سمجھ آئیے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی آجو بیٹھ جاؤ۔ تو یہ چیز ہے، اور سمجھ رہے ہیں، ہاں جی، تو یہ نا کہ ہر بات میں تطبیق لم تناع فی الجمع بینہما، اب صرف اتنے لکھنے سے کام نہیں چلتا نا، آپ تھوڑا سا غور و فکر بھی کر لیں کہ یہ ایسے ہوتا بھی ہے یا کہ نہیں ہوتا۔ چلیں اچھا، اب کیا ہوا، فنحر بها نفسہ، یہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے نا،
فاشتد رجال من المسلمین فقالوا یا رسول اللہ صدق اللہ، مسلمانوں میں سے کچھ بندوں نے جلدی کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثہ کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سچ کر دکھایا، انتہر فلان، فلاں نے ذبح کیا، فقاتل نفسہ، اپنے آپ قتل کر دیا۔ آپ نے کہا قم یا فلان، اے فلان کھڑا ہو جا، فازن ان لا يدخل الجنت الا مومن، اعلان کر دو کہ جنت میں نہیں جائے گا مگر مومن ہے۔ ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ دین کی تائید کرتا ہے بالرجل الفاجر، غلط آدمی کے ذریعے بھی۔ تابع معمر بن الزہری وقال شبیب عن یونس عن ابن شہاب اخبرنی ابن المسیب وعبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب ان ابا ہریرہ قال شہدنا مع نبی خیبر۔ ایک اور سند سے بات آتی ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں شہید نام موجود تھے، اور ایک اور سند سے یہ آگے اسناد ہے نا مطابق بتانے کے لیے۔ وقال ابن المبارک عن یونس عن الزہری عن سعید عن نبی تابع صالح عن الزہری وقال زبیر اخبرنی، وہ رجال کے باعث ہے اسناد کی علم اصول حدیث میں نا ہوتا ہے نا تائید کے لیے، یا کسی میں کوئی سکم رہ گیا تو وہ بتانے کے لیے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے جو ساتھ اور سندیاں وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اخبرنی زہری عن عبد الرحمن بن کعب اخبر و عبید اللہ بن کعب قال اخبرنی من شهد مع نبی خیبر قال زہری واخبرنی عبد الله بن عبد الله وسعید عن النبی۔ چلے عن ابي موسى الاشعري قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرف الناس على غاد ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے جب اللہ کے نبی نے غزوہ کیا خیبر کا، او قال لما توجہ رسول اللہ، جب اللہ کے نبی متوجہ ہوئے خیبر کی طرف، اشرف الناس علی واد، لوگوں نے ایک وادی پہ جھانکا، فرفع اصواتهم بالتکبیر، اپنی آوازوں کو اللہ اکبر کے ساتھ بلند کیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا عربی ہو یا اربا ہوا ہے، میرے خیال اربا ہوا ہے، یہ باب جو ہیں وہ دیکھ لیں گے، بکسر الحمزہ وفتح المعدہ، اچھا ٹھیک ہے، اربا، نرمی کرو اپنے اوپر، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم نہیں بلا رہے ہو کسی بہرے کو اور نہ ہی غائب کو، انکم تدعون سمیعا قریبا، تم بلا رہے ہو سننے والے اور قریب، ایسی ذات کو جو سننے والی اور قریب ہے، وہ معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا آرام سے یہ کہ اللہ اکبر، اللہ اونچی اونچی، آرام سے بھائی، وانا خلف دعوت رسول اللہ، اور میں پیغمبر کے جانور کے پیچھے تھا، بس سمیانی، اور آپ نے مجھے سنا، وانا قول، اور میں کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے کہا یا عبداللہ ابن قیس، نے عبداللہ بن قیس، میں نے کہا لبیک رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں بار بار حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، حکم فرمائیں کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا الا ادلک علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنت، کیا میں تیرے رہنمائی نہ کروں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کے ایک کلمے پر، یعنی ایک کلمے پر یعنی خزانے پر جو جنت کے خزانوں میں سے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے آگے بیان کیا ہے نا، ایک ایسی بات پہ یعنی خزانے پہ جو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیں، فدا کا ابی و امی، آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ چلیں اب نا امام بخاری رحمہ اللہ نے ساری جو ہے نا وہ کھچڑی پکا دی ہے نا، ابھی کچھ چیزیں ادھر کے واقعات ایڈ کر دیے، کچھ جناب کیا کہتے ہیں، اب یہ راستے کے واقعات، پھر آگے آپ دیکھیں گے پھر اس میں بھی ادھر کے واقعات ہیں، اور جو کچھ یہ ضمنی واقعات بیسیکلی ان کا تعلق ہی نہیں ہے غزوے کے ساتھ، پڑھیں۔ میں نے ایک ضرب کا نشان دیکھا سلمہ کی پنڈلی میں، اس نے کہا یا ابا مسلم ما ذی ضربہ، یہ جو نشان لگا ہوا مار کا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہادی ضربۃ، یہ وہ ضرب ہے اصابہ تھا یوم خیبر، جو اس پنڈلی کو لگی تھی خیبر والے دن۔ لوگوں نے کہا اصیب سلمہ مارا گیا، وہ ایڈی وڈی جناب اتنا گہرا لگا تھا، لوگوں نے کہا بچنا نہیں اس نے۔ فاتحت الی نبی، میں اللہ نبی کے بعد فنفث فی ثلاث نفثات، آپ نے اس میں 3 دفعہ دم کیا، پھونک مارا، فمشتکیت تسع آتا، ابھی تک مجھے اس کی دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ چلیں او وہی پیچھے حدیث گزری ہے نا، یہ وہی ہے، الگ نبی میرے مشرکین فی بعد مغازی فقط لڑائی کی فمال کل قوم الاس کریم فی المسلمین رجل لا يدعو من المشرکین شهادة ان لا فاز الا تبا فضرب بسيفه فقيل یا رسول اللہ مارزا احدهم مارزا فلان، جتنا فلاں کام آیا ہے نا کفایت کی، کسی نے کفایت نہیں کیا۔ آپ نے کہا انه من اهل النار فقالوا اينا من اهل الجنة ان كان هذا من اهل النار، یہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، ادروائز ساری حدیث وہی ہے۔ اگر یہ اہل نار میں سے ہے تو ہم میں سے کون اہل جنت میں سے ہے؟ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا اگر یہ بندہ بھی لڑائیاں کر رہا ہے اور جہاد کر رہا ہے، قوم میں سے ایک بندے نے کہا لا تبعن ہو، ضرور بھی ضرور میں اس کے پیچھے جاؤں گا، یا لا تبعن ہو، فاذا اسرا وابتا کنتم آؤ،
اور جب جلدی کرے گا اور سستی کرے گا میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا تجوری یہاں تک وہ زخمی ہو گیا بس آجر الموت فبدا نصاب سیف بالارض وسباب بین ثدیئی اس کا جو دست ہے وہ زمین پہ اور اب اس کا کنارہ اپنے سینے کے درمیان ثم حامل علیہ فقتل نفسه وجاء رجل النبی پھر وہ بندہ الگ نبی کے پاس ہے اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ فقال وما ذاک کیا تفسیر ہے فاخبره فقال ان الرجل یعمل بعمل اہل الجنۃ فيما يبدو للناس ایک آدمی اہل جنت والا عمل کرتا ہے ان اعمال میں جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوتے ہیں وانه لمن اہل النار ويعمل بعمل اہل النار فيما يبدو للناس وهو من اہل الجنۃ چلیں پڑھیں ہیں ابھی عمران سے مروی ہے اور بھائی ابھی عمران سے مروی ہے سن لیں یہ اوپر والا پڑھنا ہے ہم نے انہوں نے کہا کہ نظر انس الی الناس یوم الجمعہ تھی انس نے لوگوں کو جمعے کے دن دیکھا فرات طیالستن تو سبز چادریں دیکھی ہیں سب نے پہنی ہوئی ہیں یا اکثریت نے آپ نے کہا کانہم اساعتا گویا کہ یہ لوگ اب یہود خیبر کے یہودی لگ رہے ہیں اور داڑھی شاڑیاں سب کی مشترکہ ہوتی تھی نا ہاں جی تو یہودی جو ہیں وہ سبز جو ہیں وہ چادریں چودریں لیتے ہوں گے تو کچھ لوگوں نے لی ہوئی تھی کہ آج میں نے دیکھے نا یہ وقت یاد آ گیا ہے جو خیبر میں ہم نے دیکھا تھا لوگوں کو چلیں علی یہ حدیث پڑھ رہے تھے نا آپ تھے علی تخلف عن نبی پیغمبر سے پیچھے رہ گئے پھر خیبر میں وہ کانا رمیدن اور ان کو آنکھوں کا مسئلہ تھا ترجمہ لکھا ہوتا ہے شعب چشم آنکھاں خراب سن بھائی سیدھی گل کہہ دو نا طالب علم دیکھتے رہتے ہیں شعب چشم پتہ نہیں یہ کیڑی چیز ہے فقالا پھر انہوں نے کہا نا تخلف عن نبی فلائی کبھی میں پیغمبر سے پیچھے رہ رہا ہوں پھر وہ آپ کے ساتھ ملے انہوں نے کہا یار سب لوگ گئے نا میں پیچھے رہ گیا نہیں علی تو ایسا ہے نہیں کہ پیچھے رہے ہر کام میں آگے بڑھتا ہوتا ہے میں چل رہا ہوں جناب آنکھیں خراب نے کوئی مسئلہ نہیں چلے گئے فلما بیتنا اللیلۃ التی فتحت جب ہم نے رات گزاری وہ رات جب خیبر فتح کیا گیا آپ نے کہا لاؤتین رایۃ غدن میں ضرور بھی ضرور جھنڈا کل کو دوں گا او لیاخذن رایۃ غدن رجل یا پھر آپ نے کہا تھا ضرور بھی ضرور اس جھنڈے کو پکڑے گا کل وہ بندہ یحب اللہ ورسولہ جس سے اللہ اور اس کا پیغمبر محبت کرتا ہے یفتح علیہ جس کے ہاتھ پہ فتح دی جائے گی فنحن نرجو ہمیں اس کی امید تھی ہم کہہ رہے تھے شاید ہمیں ملے گا وکیل لگا کہ ہاتھ علی یہ علی ہیں فاتح آپ نے اس کو دیا ففتح علی اس کے ان کے ہاتھ پہ فتح ہوئی چلیں اللہ کے نبی نے کہا خیبر کے دن لاؤتین حاضر رایۃ غدن یہ جھنڈا میں کل دوں گا ایک ایسے آدمی کو یفتح اللہ علی یدیہ اللہ جس کے ہاتھ پہ فتح دے گا یحب اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر سے محبت کرتا ہے وہ یحب اللہ ورسولہ اور جس سے اللہ اور اس کا پیغمبر محبت کرتے ہیں راوی نے کہا کون ہے سال بن سعد فبات الناس لوگوں نے رات گزاری یدوکون لیلتہم رات میں اپنی رات میں وہ مصروف تھے باتوں میں ایہم یؤتاہا کہ ان میں سے کس کو وہ جھنڈا دیا جائے گا ای یخوضون نے یہ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اچھا یہ نے کیا ہوا ہے ای فی اختلاط و اختلاف لوگوں کا رات کو اختلاف ہو گیا یا بات چیت کر رہے تھے یہ نمبر 8 میں یہ ترجمہ کر رہے ہیں بھائی داقی دو کو ترجمہ لغت میں بھی دیکھ لیں فلما اصبح الناس جب لوگوں نے صبح کی غدوا علی رسول اللہ پیغمبر کے پاس آ گئے کلہم یرجون میں سارے امید رکھ رہا تھا ان یؤتاہا کہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا آپ نے کہا این علی ابن ابی طالب علی ابی طالب کا بیٹا کدھر ہے لوگوں نے کہا وہ یا رسول اللہ وہ ادھر ہیں اللہ کے نبی یشتکی عینیہ وہ اپنی آنکھوں کی شکایت کر رہے ہیں ان کی آنکھوں کا مسئلہ خراب ہے آپ نے کہا راوی نے کہا فارسلوا الیہ یا آپ نے کہا پیغام بھیجو اس کی طرف فوتی ابھی ان کو لایا گیا فباسا کا رسول اللہ کے نبی نے لعاب ڈالا فی عینی اس کی آنکھوں میں ودعا اس کے لیے دعا کی فبارہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا کا گویا کہ کان لم یکن بھی وجہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے فاتح الرایہ پھر آپ نے اس کو جھنڈا دے دیا علی نے کہا یا رسول اللہ اقاتلوا میں ان سے لڑوں گا حتی یکونوا مثلا نا یہاں تک کہ وہ ہو جائیں ہمارے جیسے آپ نے کہا انفذ لا رسلی کا اطمینان سے جاری رہے اپنی چال پہ مطلب اطمینان سے جا حتیٰ تنزل بساطہم یہاں تک کہ تو ان کے سین میں اترے گا ثم ادعوہم الی الاسلام پھر تو اسلام کی ان کو دعوت دے گا مطلب وہاں پہ پہنچ اطمینان سے اور وہاں پہ ٹھہر جا پھر ان کو اسلام کی دعوت دے واخبرہم بما یجب علیہم اور ان کو خبر دے اس چیز کی جو ان پر واجب ہے من حق اللہ یعنی اللہ کا حق فیہ اسلام میں فواللہ اللہ کی قسم لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا یہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک بندے کو ہدایت دے دے خیر لک یہ تیرے لیے بہتر ہے من ان یکون یا من ان تکون لک حمر النعام تیرے لیے سرخ جو ہیں وہ اونٹ ہوں سرخ جانور ہوں سرخ اونٹ ہوں چلیں وہ سرخ اونٹوں کا تو پتہ ہے نا عرب میں قیمتی سمجھے جاتے تھے بھائی یہ نمبر 3 میں بھی لکھا ہوا ہے ای الابل الحمر وهي انفس اموال العرب فجعلت کنایۃ عن خیر الدنیا کلی
مطلب دنیا کی جو سب سے بہتر چیز ہے ان کو ملے. چلیں ہم خیبر آئے. انس نے کہا فلما فتح اللہ علیہ الحسنہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر قلعے کو کھول دیا، ذکر لہ جمال صفیہ بنت حیی بن اخطبہ، صفیہ کا جمال خوبصورتی آپ سے ذکر کی گئی، بڑی خوبصورت ہے. وقت قتل زوجہ، اس کا بندہ خامند اس کا قتل کر دیا گیا. وکانت عروسا، اور اس کی ابھی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، دلہن تھی وہ، مطلب تازہ شادی ہوئی تھی. فاصطفاها النبی لنفسہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اس کو چن لیا اپنے لیے. فخرج بہا، آپ اس کو لے کے نکلے. حتی بلغنا سد الصبا، یہاں تک کہ ہم سد الصبا جگہ پہ پہنچے. حلت وہ حلال ہو گئے. وبنا بها رسول اللہ، اللہ کے نبی نے اس کی طرف رخصتی کی. ثم صنع حیثا، پھر آپ نے حلوہ تیار کیا. فی نطع صغیر، چھوٹے سے دسترخوان میں. ثم قال علی، پھر آپ نے مجھ سے کہا آذن من حولک، جو تیرے آس پاس ہیں ان کو اطلاع دے دے. فکانت تلک ولیمۃ، وہی ولیمہ تھا. علی صفیہ. ثم خرجنا الی المدینہ، پھر ہم مدینہ کی طرف نکلے. فرأیت النبی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو. یحوی الی وراء بیابات، اس کے لیے اپنے پیچھے گول چادر کر کے رکھ رہے تھے، جس کو ترجمہ ہم نے پڑھا تھا اینڈوا، انو کر گئے. ثم یجلس عند بعیرہ، پھر اپنے اونٹ کے پاس آپ بیٹھتے تھے. فیضا رکبتہ، اپنا گھٹنا رکھتے. بتا صفیہ رجلہا، اور صفیہ اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پہ رکھتے. حتی ترکبت، یہاں تک کہ وہ سوار ہو جاتی. چلے یہ تاکہ وہ سوار ہو. انس بن مالک سے، لائٹ بند ہے تو گرمی کی وجہ سے آپ بھول رہے ہو کدھر سے کہیں. انس بن مالک سے سنا اللہ کے نبی کام علی صفیہ بنت حیی بطریق خیبر، خیبر کے راستے میں صفیہ پہ آپ ٹھہرے. ثلاثت ایام، 3 دن. حتی آراسا بہا، یہاں تک کہ آپ نے رخصتی کی. وکانت فی من ضرب علیہ الحجاب، اور وہ ان میں تھیں جن پر حجاب جو ہے وہ اتارا گیا، یعنی امہات المومنین میں سے. چلیں اور ضمنی واقعات ہیں نا. اللہ کے نبی نے قیام کیا خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 رات. یبنا علیہ بصفیہ، فدعوت المسلمین الی ولیمۃ، صفیہ کے ساتھ رخصتی کی گئی. صفیہ کی رخصتی کی گئی. میں نے مسلمانوں کو ولیمے کی طرف دعوت دی. وما کان فیہا من خبز ولا لحم، روٹی اور گوشت نہیں تھا. وما کان فیہا الا ان امر بلالا بالانطاع، اس میں نہیں تھا مگر یہ کہ آپ نے حکم دیا بلال کو دسترخوانوں کا. فبوسط، ان کو پھیلایا گیا. فلق علیہ التمر، آپ نے اس پر کھجوریں، پنیر اور گھی ڈال دیا. مسلمانوں نے کہا ادا امہات المومنین او ما ملکت یمینہ، یہ مومنوں کے ماؤں میں سے ایک ہے، یا تو بیوی ہے اور یا آپ کی لونڈی ہے. لوگوں نے کہا ان حاجبہا، آپس میں بات کر رہے تھے نا، اندازے لگا رہے تھے. اگر آپ نے اس کو ڈھانپا پردہ کروایا فیا ادا امہات المومنین، فلم یعجبہ، اگر آپ اس کو نہ ڈھانپا پردہ نہ کروایا فیا مما ملکت یمینہ، تو آپ کی یہ لونڈیوں میں سے. فلم ارتحل، جب آپ نے کوچ کیا. وتعالی خلفہ، اس کے لیے اپنے پیچھے جو ہے نا وہ وتا جگہ کو ہموار کیا، چادر چادر بچھائی رکھا. ومد الحجابہ، اور پردے کو دراز کیا، پردہ کروایا اس کو، اپنے پیچھے بٹھا دیا. لوگ سمجھے کہ آپ کی بیوی ہے. چلیں ہم خیبر کا محاصرہ کرنے والے تھے. محاصرین تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. فرما انسان بجراب، ایک بندے نے ایک مشکیدہ پھینکا جس میں چربی تھی. فنزو، تو میں کودا تاکہ میں پکڑ لوں. لیا خدا فلتفت، تو میں نے جھانکا، اچانک اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے. فستا، یہ تو مجھے شرم آ گئی. آپ نے کہا کتنا پکا پاری کے پہ گیا، آرام نہ ٹوٹ جا، کیڑا اور کو بندہ آئے تھے. چلیں اللہ کے نبی نے منع کیا خیبر کے دن لہسن کھانے سے، وان لومی، گھریلو گدوں کے گوشتوں سے. نہا عن اکل سومی ہوا النافع وعدہ والحمر الاہلیۃ عن سالم. چلیں یہ جو ہے نا نہا عن اکل سومی، یہ نافع سے مروی ہے، اور والحمر الاہلیہ یہ سالم سے مروی ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے اللہ کے نبی نے منع کیا عورتوں سے متع کرنے سے، فائدہ اٹھانے سے خیبر کے دن. وعن اکل الحمر الانسیۃ. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر بھی حاشیہ لگا دیا کیونکہ یہ بھی مسئلہ بڑا اختلافی ہے. بعض کہتے ہیں اب بھی متع جائز ہے، فائدہ اٹھانا، آپ کسی کے ساتھ رہ سکتے ہو. اس لیے جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جائز ہے بھائی، 2 مرد اور آپس میں. ٹھیک ہے، کڑی منڈا راضی کیا کرے گا، قاضی والا چکر ہے. ٹھیک ہے آپ جائیں بھائی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ نے پہلے اس وقت تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے. صحیح. اب اس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ 2-3 دفعہ ایسے ہوا کہ بھائی آپ نے منع کر دیا، پھر آپ نے اجازت دے دی، پھر آپ نے پکا پکا منع کر دیا. وکانا جائزا فی اول الاسلام لمصدر الیہ کاکل المیتۃ ثم حرم یوم خیبر، یہ والی بات. ورخص فیہ عام الفتح او عام حجۃ الوداع ثم حرم الی یوم القیامۃ. وقد قیل ان فی هذا الحدیث تقدیما وتاخیرا وان ثواب انہا یوم خیبر عن لحوم النساء وعن متعۃ النساء وليس یوم خیبر ظرفا لمتعۃ النساء لانه لم یکن فی غزو خیبر تمتع بالنساء.
اور بعض کہتے ہیں یہاں پہ نا یہ بعد نے ایسے بات لکھی ہے، آپ نے متے سے منع کیا خیبر میں، ٹھیک ہے، اور پھر اجازت دے دی آگے چل کے فتح مکہ کے سال، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ دوبارہ پھر حرام کر دیا اس کو، بعد نے یہ بات کی ہوئی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ عورتوں سے نہ فائدہ اٹھایا گیا اور یہاں پہ متع نہیں تھا، آپ نے منع کیا گھریلو گدوں کے گوشت کھانے سے خیبر والے دن، اور متے سے منع کیا، وہ متے سے منع کیا وہ سیپریٹ بات ہے، اس کو ساتھ لگا دیا، تو خیبر کا جو یوم خیبر وہ جس کا ریلیشن جس کے ساتھ تھا اس سے آگے پیچھے کیا، اس لیے وہ جو ہے نا اس سینس میں بات سمجھ آ رہی ہے کہ یوم خیبر کو دونوں کام ہوئے، حالانکہ یوم خیبر کو دونوں کام نہیں ہوئے۔ بھائی نمبر 9 آشیا میں لکھا ہوا اپنے پاس ہے نہیں، میں بات چھوڑ رہا ہوں، کیا کر رہے ہو؟ قیل ان فی ھذا الحدیث تقدیما و تاخیرا وان ثواب نہا یوم خیبر عن لحوم الحمر الانسیۃ وعن متعۃ النساء وليس یوم خیبر ظرفا لمتعۃ النساء لانه لم يقع في غزوۃ خیبر تمتع بالنساء۔ یہ نمبر 9 میں لکھا ہوا بھائی صاحب، میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، چلیں بڑھیں۔ آپ نے کہا شاید استاد کو گرمی لگ رہی ہے، یہ بھی گھوم گیا ہماری طرح۔ آگے پھر وہی بات ہے، ان علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ نہى عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل الحمر الانسیۃ۔ آگے پھر وہی بات ہے، ان ابن عمر ان رسول اللہ نہى یوم خیبر عن لحوم اور سنیوں و شیعوں کا اختلاف ہے نا بڑا، اس لیے یہ حدیثیں بہت پیش کرتے ہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بہت سی حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے بلکہ باعث ثواب عمل ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ میں تو یہ بھی سنا ہوا، میں نے نہیں پتا میں کہڑا شیعہ وہاں یا شیعہ میں رہا ہوں بھائی صاحب، میں نے سنا ہوا لوگوں سے بات میں نے سنی ہے بھائی، میرے تو نہ پا دیا سارا ملبہ۔ ان ابن عمر نہى النبی عن اکل لحوم الحمر الاہلیۃ۔ چلیں جی، ان جابر ابن کیا کہہ رہے ہیں، کیا چیز ہے؟ یوم خیبر عن لحوم الحمر ورخص فی الخیل، اور گھوڑوں کے بارے میں رخصت دے دی۔ اب کیونکہ یہ جو جنہوں نے حاشیہ لگایا بھائی صاحب ان کو مسئلہ ہے نا، اختلاف ہے کہ بھی گھوڑوں کا گوشت ہم نہیں کھاتے، اس لیے اس کے اوپر بھی بحث کر دی۔ اختلفوا فی اباحۃ لحوم الخیل فذهب جماعۃ قال تیبی نے کہا الى اباحته وروی ذلك عن شريح والحسن وعطاء بن ابي رباح وسعد بن جبیر وحماد بن ابي سليمان وابي قال الشافعي واحمد واسحاق، کہتے ہیں گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز ہے، بہت سے علماء لوگوں نے کہا، امام شافعی، احمد، اسحاق۔ وذهب جماعۃ الى تحریمه روی ذلك عن ابن عباس وقول ابو حنیفہ واتجا، اصل میں چونکہ حناف ہے نا اس لیے پھر وہ اپنے ظاہر بات ہے ہر بندہ اپنی چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب ٹھیک ہے آپ نہ کھائیں گھوڑے کا جو گوشت ہے، ایڈے کیڑے گھوڑے اتنے عام ملتے پہنے آج کل بھائی، جہاں بندہ کھا سکتے ہیں، یہ تو لوگ بریلر نہیں کھا سکتے، آپ گھوڑوں کی بات کرتے ہو، گھوڑے کا گوشت نہیں، ہاں آپ گھوڑے کا ٹھڈا کھا سکتے ہو، اتنا ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کے پاس چلے جائیں، لوگ آپ کو گھوڑوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے۔ آج کل تو اتنے مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے بھائی صاحب، ہاں جی کوئی اندر ٹھڈا کھانا ہے تو کھا لو، لات لو تو کھانی ہے تو کھا سکتے ہو، مگر جا کھڑو کہ پوچھ لو چھیڑو لات کھاؤ، بس یہ کھا سکتے ہو۔ پڑھیں ابن ابی اوفا سے میں نے سنا ہمیں بھوک پہنچی خیبر والے دن، فین القدور لتغلی، ہنڈیاں جوش مار رہی تھیں، کالا بعض ہوا نازیت، بعض تو پک چکی تھیں، فجاء منادی نبی، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اللہ کے نبی کے اعلان کرنے والا آیا، لا تاکلوا من لحوم الحمر شیئا، گدوں کے گوشتوں میں سے کچھ نہ کھاؤ، واحرقوا، اس کو بہا دو۔ ابن ابی اوفا نے کہا فتحدثنا انہ انما نہى عنها لان لم تخمس، ہم نے بات کی کہ آپ نے در حقیقت منع کیا ان سے کیونکہ ان کا خمس نہیں نکالا گیا، ان کو ڈیوائڈ نہیں کیا گیا، پہلے ہی آپ سارے آپ نے کہا یہ سارا ڈولو تاکہ نیکسٹ ٹائم ایسا کام نہیں کرنا۔ بعد نے کہا نہا انہا البتہ تھا، آپ نے لازم طور پہ اس کو منع کر دیا، لأنها كانت تاكل الازرة، کیونکہ وہ گندگی کھاتے تھے، اب چونکہ یہ ریزن بیان کی اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جیسا کہ امام مالک کی طرف منسوب ہے یا مالکیوں کی طرف، وہ کہتے ہیں گدھا بندہ کھا سکتے ہیں، جب آپ کھا سکتے ہیں گدھے کا دودھ بھی پی سکتے ہیں پھر، اور گدھے کے دودھ میں بڑے جو ہے نا بڑا کچھ بیان کیا جاتا ہے، ابھی جو کھوتی کا دودھ ہے بہت مفید ہوتا ہے، آپ چیک کریں گوگل کریں ذرا، انڈیا میں یوٹیوب چیک کریں، کھوتی کا دودھ بکتا ہے بعض جگہوں میں بہت مہنگا ہے، اگر بھینس کا دودھ فرض کیا 200 ہے نا تو گدھے کا دودھ آپ کو 400 ملے گا، کہتے ہیں اس کے زیادہ فائدے ہیں، ہاں جی، اور اس میں انرجی زیادہ ہے، انرجی ڈرنک ہے آپ کے لیے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بندے نے گدھا ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیا، بعد میں پتہ چلا اس کو بڑا مارا، پولیس پکڑ کے لے گئی۔ میں گاؤں میں گیا تو مجھے جو ہے نا میری ماں نے بتایا اللہ کا خوف ہی نہیں ہے گئے تھے تھا، ٹھیک ہے، تو گوشت لینے لگا ڈر لگتا ہے، یہ تو کھوتے تو کتے کھوا چھڑ دینے پھڑ گئے، یہ تو کھوتا فلاں ذبح کر دیتے، میں کہا ایڈا کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، میں کہا پہلے جائز سی اور بعض لوگ اب بھی جائز سمجھتے کو نہیں، میں کہا مالکیاں عمل ہو گیا، کہ وہ چونکہ پڑھی ہوئی نہیں نا، کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ،
ایک ہی گلا کرتا ہے. میں کو صحیح گل کرنا پہ بعض لوگ کہتے ہیں بندہ کھا سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر پینٹ والا کھوتا کھا لیا تو امام مالک کے مذہب سے چل لیا, کوئی بات نہیں. اس شغل میں نے بات کی تھی بھائی, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو لوگ سنے وہ کھوتا ذبح کر لیں میرے تو پا دے جی. اس نے کہا جی مولوی نے ٹھیک ہے انڈی کسی کھوتا ذبح کر کے لوگوں نے کھوا کے شادی کے بعد میرے تے پا دیو. انل برائی, برات کا اظہار کر رہا ہوں میں. انل برائی و عبداللہ ابن ابی اوفا انہم کانوا مع نبی, وہ الگ نبی کے ساتھ تھے. فاصابوا حمرا, ان کو گدھے مل گئے, پہنچے وہ گدھوں کو. فتبخوا, ان کو پکایا. فنادا مناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکفوا القدور, ہانڈیوں کو انڈھیل دو. چلے یحدثانی عن النبی انہ قال یوم خیبر وقد نصب القدور اکفوا القدور. خیبر کے دن انہوں نے کہا جب کہ لوگوں نے ہانڈیاں نصب کی ہوئی تھی, چڑھائی ہوئی تھیں چولہوں پہ, آپ نے کہا اکفوا القدور, ہانڈیوں کو انڈھیل دو, مودیاں کر دو, سارا کو ڈول دو. چلے ہاں ان نل کیا. اللہ کے نبی نے حکم دیا خیبر کے دن کہ ہم گھریلو گدھوں کے گوشتوں کو نل کیا پھینک دیں, نیتاً و نزیجتاً, کچے اور پکے سب کو. ثم لم یامرنا باکل بعد, پھر آپ نے اس کے بعد کھانے کا حکم نہیں دیا اس کو. چلے مجھے علم نہیں ہے آیا اللہ کے نبی نے, عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں نا, مجھے علم نہیں آیا اللہ کے نبی نے سے منع کیا من اجلی, گدھوں کا گوشت کھانے سے. نیچے لکھا ہوا ہے ای من اکل لحوم الحمر, من اجلی اس وجہ سے کہ انہ کان حمولۃ الناس, وہ لوگوں کی سواری تھی. فکریہا, وہ سواریاں تھیں, پھر آپ نے ناپسند کیا کہ ان کی سواری یا سواریاں ان کی چلی جائیں گی. او حرم فی یوم خیبر, یا اس کو حرام کر دیا خیبر والے دن, کیا کہتے ہیں, یا اس کو حرام کر دیا خیبر والے دن, یعنی گھریلو گدھوں کا جو گوشت ہے اس کو. آگے وہ بیان ہے, وہی مسئلہ خیال میں کہ یہ کیا ہو گیا, حرمہ کا فائل تو پیچھے ہے نا, ہوا ضمیر ہے, تو یہ آگے کیا نکل رہا ہے. اور نیچے لکھا ہوا بیان للضمیری, یعنی گھریلو گدھوں کا جو گوشت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب عبداللہ بن عباس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ ہے, سواریوں کی وجہ سے سواریاں کم ہو جائیں گی اس لیے آپ نے منع کیا, یا پھر یہ کہ ہمیشہ آپ نے منع کر دیے. چلیں اب یہ دیکھیں نا, یہ والی جو بات ہے اس میں بھی مطلب لگ رہا ہے کہ بھئی پتہ نہیں یہ تھا یا کہ وہ تھا, اور پیچھے جو ریزن بیان ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ریزن دور کر دیں پھر وہ چیز جائز ہے. جب آپ کیا کہتے ہیں فلاں کام نہیں کرنا اس میں یہ وجہ ہے, اگر آپ اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ وجہ دور کر دیں پھر وہ ٹھیک ہے. مطلب ایک کھوتا گارے پاڑو, پٹھے اچھے پا کے پھر وڈا کر کے انہیں ذبح کر کے کھا سکتے ہو, گندگی نہ کھا, کیونکہ وہ گندگی نہیں کھائے گا نا. وہ کھوتے نو باہر چھاڑ دو گے تو گندی کھانا انہیں اور کی کھانا ہے گا. آپ پٹھے نہیں ڈالیں گے باہر چھوڑ دیں گے روڑی تو گند کھائے گا وہ, اور کیا کھائے گا, جو بھی چیز اس کو مل جائے گی بیچارے کو کھائے گا, اس کو بھوک لگے گی. پڑھیں میں پڑھ دیتا ہوں بھئی. آپ جو ہے نا وہ ایک میرا خیال ہے گرمی نے بہت زیادہ متاثر کیا آپ کو. ہاں جی, ایک حدیث چھوڑ کے پھر آپ آگے چلے گئی ہیں. عن ابن عمر قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے تقسیم کیا خیبر کے دن گھوڑوں کے لیے سامن 2 حصے, ولی راجلی اور پیدل چلنے والے کے لیے سامن 1 حصہ. قال راوی نے کہا فسر نافع نے اس کی تفسیر کی, اس نے کہا اذا کان مع الرجل فرس, جب آدمی کے پاس گھوڑا ہوتا تھا فلاح ثلاثۃ اسهم, تو اس کے لیے 3 حصے ہوتے تھے, ایک بندے کا اور 2 حصے گھوڑوں کے, گھوڑے کے. فإن لم يكن له فرس, اور اگر اس کے پاس گھوڑا نہ ہوتا فلاح سام, تو اس کے لیے 1 حصہ ہوتا, یعنی اس کا اپنا جو ہے. چلیں آپ یہ دیکھیں نا غزوہ خیبر کی بات ہے نا, آپ وہ غزوے کی جو بات ہے مین جو, کیونکہ جنگ کا مطلب ہوتا ہے لڑائی سے متعلقہ باتیں, ابھی وہ اس میں نہیں ہے, وہ کم ہیں. اور جو باقی واقعات ہیں ضمنی یا بعد کے واقعات ہیں, راستے کے آنے جانے کے واقعات ہیں, وہ سارے اس کے اندر ذکر کیے ہوئے ہیں. یہ تھوڑا سا ایک لحاظ سے یہ سکم ہے, یہ نقص ہے, یہ ڈیفیکٹ ہے, یہ فالٹ ہے. چلیں جبیر بن مطعم نے خبر دی, سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جبیر بن مطعم نے خبر دی, انہوں نے کہا مشیت وانا و عثمان بن عفان الی النبی, میں اور عثمان بن عفان اللہ کے نبی کے پاس گیا. فقلنا, ہم نے کہا آتیت بنی المطلب من خمس خیبر, آپ نے بنو مطلب کو خیبر کے خمس میں سے دیا, 5واں حصہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے. وہ ترکتنا, آپ نے ہمیں چھوڑ دیا. ونحن بمنزلۃ واحدۃ منک, اور ہم ایک ہی مرتبے میں ہیں آپ سے, ہمارا ان کا ایک ہی ریلیشن ہے آپ سے. بھائی آپ نے کہا انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد, یہ ایک ہیں. یہ کیا کہتے ہیں تنگی اور آسانی میں ساتھ رہے, کفر اور اسلام میں ساتھ رہے. بنو ہاشم کا ساتھ بنو مطلب نے دیا, ٹھیک ہے, تو یہ دوسروں نے نہیں دیا. اس لیے اب چونکہ انہوں نے پریشانیاں اٹھائی ہیں, یہ ان کے پریشانیوں کی وجہ سے ان کو دیا جا رہا ہے. آپ تو آسانی میں رہے ہو اس لیے آپ کو نہیں. جبیر نے کہا ولم یقسم نبی ہو, اور اللہ کے نبی نے تقسیم نہیں کیا لی بنی عبد شمس و بنی نوفل شیئا, بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے لیے کچھ بھی آپ نے تقسیم نہیں کیا, آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا اس میں سے. چلیں
اللہ کے نبی نکلے ہمیں بالا ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، یمن میں رہتے تھے نا، ہمیں پہنچا مخرج النبی پیغمبر کا نکلنا، بنانو بالیمانی ہم یمن میں تھے، ٹھیک ہے، فخرجنا مہاجرین الیہ انا واخوانی لی، ٹھیک ہے، واخوانی لی، ٹھیک ہے، ہم نکلے، ہم آپ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے، میں تھا، میرے 2 بھائی تھے، اور ون اصغرهم، اور ان میں سے میں چھوٹا تھا، احدہما ابو بردہ والآخر ابو روم، ان میں سے ایک کا نام ابو بردہ دوسرے کا نام ابو روم تھا، اما قال یا پھر یہ کہا بیزن چند لوگوں میں، و اما قال یا پھر یہ کہا تھا، اما قال و اما قال یا پھر کہا تھا فی 53 او 52 52 یا 53 لوگوں میں، ٹھیک ہے، من قومی، اپنی قوم میں سے، فرقبنا سفینۃ، ہم کشتی پہ سوار ہوئے، فالقتنا سفینتنا الی النجاشی بالحبشہ، اب کشتی نے ہمیں نجاشی کی طرف حبشہ میں پھینک دیا، کشتیاں ہوتی تھیں نا باد بانی کشتیاں، اور ہوا دینا چلن والیاں، اتنے بڑا سا پردہ لا دیتے، ابھی ہوا وہ آنا تھا مشرق، کیا کہتے ہیں شمال کی طرف، وہ ہوا نے مشرق سے مغرب کی طرف دھکیلا ان کو، آپ چیک کریں عرب کے پرلی طرف کون سا ہے، ٹھیک ہے، آج کل اس کا نام کچھ اور ہے، پتہ نہیں ایریٹیریا کس طرح کا کوئی نام ہے میرا خیال ہے، اچھا وہ ادھر پہنچ گئے، سمجھ آ رہی ہے، یس، فوافقنا جعفر بن ابی طالب، ہمیں جعفر بن ابی طالب کو وہاں پہ پایا، فقمنا معه، ہم نے ان کے ساتھ قیام کیا تھا، قدمنا جميعا، یہاں تک ہم اکٹھے ہیں، فوافقنا نبی حين افتتح خیبر، ہم نے الگ نبی کو پایا جب آپ نے خیبر فتح کیا، وکان اناس من الناس یقولون لنا، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہم سے کہتے تھے، یعنی لأہل سفینہ تھی، کشتی والوں سے، سبقناکم بالہجرت، ہم تم سے سبقت لے گئے ہجرت میں، اسی پہلو آ گئے تسی جناب ہونا دے بس ستے اٹھ کے، ودخلت اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس داخل ہوئی، وہی ممن، وہ ان میں سے تھیں، قدیمہ معنا علی حفصہ تھا، جو ہمارے ساتھ آئی تھیں، کہاں داخل ہوئی، اسماء حفصہ پہ، زوج نبی پیغمبر بیوی، ظاہرتاً اس عالم کے وہ زیارت کرنے والے تھے، ملنے کے لیے، وقد کانت ہاجرت الی النجاشی، اس نے بھی نجاشی کی طرف ہجرت کی تھی، فیمن، ان لوگوں میں ہاجرت جنہوں نے ہجرت کی، ودخل عمر الحفصہ، عمر حفصہ کے پاس گئے، وہ اسماء عند اسماء، ان کے پاس ہی، عمر نے کہا ہین را اسماء، جب انہوں نے اسماء کو دیکھا، من ہادی، یہ کون ہے، کہا اسماء بنت امیس ہے، عمر نے کہا آل حبشیہ تو ہادی، کیا یہ حبشیہ ہے، آل بحریہ تو ہادی، کیا یہ وہ سمندر والی ہے، حبش جانے والی اسماء یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، اسماء نے کہا نام، ہاں میں وہی ہوں، اور انہوں نے کہا سبقناکم بالہجرت، ہم تم سے سبقت لے گئے ہجرت میں، ہم پہلے پہنچے، آپ تو لیٹ ہو گئے، ابھی آ رہے ہو، فنحن واقعوا برسول اللہ منکم، ہم اللہ کے نبی کے زیادہ حقدار ہیں تم سے بڑھ کے، فغاضبت، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کاللہ واللہ، اللہ کی قسم، کنتم مع رسول اللہ، ہرگز ایسا نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم، کنتم مع رسول اللہ، تم پیغمبر کے ساتھ تھے، یطعم جائعکم، وہ تمہارے بھوکے کو کھانا کھلاتا تھا، ویعظ جاہلکم، تمہارے جاہل کو وہ نصیحت کرتا تھا پیغمبر، وکنا فی دار او فی ارض البعداء والبغضاء، ہاں دور اور ناپسندیدگی کی سرزمین میں ہم تھے، بالحبشہ، حبشہ میں، وذالک فی اللہ وفی رسولی، اور یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے لیے تھا، وائم اللہ اور بخدا، لا اطعم طعاما، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، ولا اشرب شرابا، میں پیوں گی نہیں، حتی اذکر ما قلت، یہاں تک کہ میں ذکر کروں گی وہ بات جو تو نے کہی ہے رسول پیغمبر سے، ونحن کنا نوزا ونخاف، اور ہمیں تکلیف دی جاتی تھی، ہمیں ڈرایا جاتا تھا، واساذکر ذالک علی نبی، یہ بات میں پیغمبر سے ذکر کروں گی، واسالو، میں آپ سے پوچھوں گی کہ کون بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ ہم بہتر ہیں، واللہ اللہ کی قسم لا اکذب، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، ولا ازیغ ولا ازید علیہ، اور میں ہٹوں گی نہیں، باتیں نہیں کریں بھائی، باتیں نہیں کریں، ولا ازید علیہ، اور نہ میں اضافہ کروں گی، فلما جاء نبی، جو اللہ کے نبی کا ہے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، ان عمر قال کذا وکذا، عمر نے ایسے ایسے کہا ہے، انہوں نے کہا فما قلت له، تو نے عمر سے کیا کہا، اس نے کہا قلت له کذا وکذا، میں نے ان سے ایسے ایسے کہا، آپ نے کہا لیسا بحق بی منکم، وہ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہے تم سے بڑھ کے، ولہ ولی اصحابی ہجرت واحدۃ، ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک ہجرت، انتم اہل السفینہ ہجرتانی، اور تمہارے لیے اے کشتی والو 2 ہجرتیں ہیں، تمہیں ڈبل اجر ہے ہجرت کا، اسماء نے کہا فلقد رأیت ابا موسیٰ، میں نے دیکھا ابو موسیٰ کو اور کشتی والوں کو، یاتونی ارسالا، ٹکڑیوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں میرے پاس آتے تھے، یسألونی عن ھذا الحدیث، وہ مجھ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کرتے تھے، ما من الدنیا شیء ہم بہ افرح، دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں جس کے ساتھ وہ زیادہ خوش ہوتے ہوں، ولا آدم فی انفسہم، یا وہ زیادہ بڑی ہو ان کے نفسوں میں، ان کے دلوں میں، مما، اس بات سے بڑھ کے، قال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر نے ان کے لیے ایک بات کی تھی، ابو بردہ نے کہا، اسماء نے کہا فلقد رأیت ابا موسیٰ، میں نے دیکھا ابو موسیٰ کو، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي، وہ بار بار یہ بات مجھ سے پوچھتے تھے، اعادہ، دوبارہ طلب کرتے تھے، لوٹانے، بات ریوائز کرنے کا مطالبہ کرتے تھے، بات دہرانے کا مطالبہ کرتے تھے، لِيَطْلُبُ الْعَوْدَ، اوپر لکھا ہوا ہے، ابو بردہ نے، ابو موسیٰ سے بیان کیا، اللہ کے نبی نے کہا، إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفَقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ، جو اشری لوگ ہیں، قبیلہ اشر کے جو لوگ ہیں، قبیلہ اشر کے جو ساتھی ہیں، ان کی آوازوں کو میں پہچانتا ہوں قرآن مجید کے ساتھ،
حین یدخلون باللیل، جب وہ رات کو داخل ہوتے ہیں، وعرفوا منازلہم من اصواتہم بالقرآن، قرآن کے ساتھ ان کی آوازوں سے میں ان کے ٹھکانوں کو پہچان لیتا ہوں، باللیل، رات کو، وَإِن كُنتُ لَمْ أَرَى مَنَازِلَهُمْ، اگرچہ میں نے ان کے ٹھکانوں کو نہ دیکھا ہو، حین نازلوا بالنہار، جب وہ دن کو اترے ہوں، پڑاؤ انہوں نے کیا ہو، وَمِنْهُمْ حَکِیمٌ، اور ان میں ایک دنا آدمی ہے، اذا لقی الخیل، جب وہ شہ سواروں سے ملتا ہے، کیا کہتے ہیں لشکر سے، او قال العدو، یا دشمن سے، تو ان سے کہتا ہے انا صحابی یامرونکم، میرے صاحب تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ان تنظروم، کہ تم ان کا انتظار کرو، ٹھیک ہے، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں بندے، بھی ٹینشن نہ لو، ادھر ہی رہو ذرا، ٹھیک ہے، جیسے بندہ ہوتا ہے نا، بندہ کسی کو بولتا ہے کہ بھائی صاحب بھجن والے نہیں ہیں، میں بھی ایسے ہیں تو نالے اور بھی آندے پہنے، سیدھے ہو جاؤ، مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں، تو اس سینس میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ کون ہے، ادھر تو نہیں لکھا ہوا کون ہے، جس کے بارے میں آپ نے بات کی، اوور آل جو جنرل جو باب سے متعلقہ بات ہے، ٹھیک ہے، باب سے متعلقہ بات ہے کہ وہ آئے کس وقت، جب یہ غزوہ تھا، اس سے متصل ہی، اور پھر اس سلسلے میں بات چیت ہوئی حضرت اسماء اور حضرت عمر میں، اور وہ ساری انہوں نے آگے کمپلین کی، اور اللہ کے نبی نے آگے اس کا جواب دیا۔ چلیں، ابو موسیٰ مربی انہوں نے کہا ملک نبی کے پاس ہے، بعد ان افتتح خیبر، بعد اس کے اپنے خیبر فتح کیا، فقاسم لنا، آپ نے ہمارے لیے تقسیم کیا، ولم یقسم لاحد، کسی اور کے لیے تقسیم نہیں کیا، لم یشہد الفتح، ٹھیک ہے، لم یشہد الفتح، کسی ایسے کے لیے جو فتح میں موجود نہیں تھا نا، اس کے لیے آپ نے تقسیم نہیں کیا، غیرنا، ہمارے علاوہ، ولم یقسم لاحد لم یشہد الفتح، اور آپ نے کسی ایسے کے لیے جو فتح میں موجود نہیں تھا تقسیم نہیں کیا، غیرنا، ہمارے علاوہ، مطلب یہ کہ فتح خیبر کے فتح پہ جو لوگ موجود تھے نا، آپ نے صرف انہی کو دیا، باقی لوگوں کو آپ نے نہیں دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرا خیال ہے ٹائم آپ کا ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المغازی ہم پڑھ رہے ہیں، اور غزوہ خیبر جو ہے نا، یہ پڑھ رہے تھے میرا خیال ہے کل جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے، قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن مالك بن انس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع انه سمع ابا هريره يقول، اور سنا حضرت ابو ہریرہ سے، یقول، وہ کہہ رہے تھے، افتتحنا خیبر، ہم نے خیبر فتح کیا، فلم نغنم ذهبا ولا فضة، ہم نے سونے چاندی کی غنیمت نہیں حاصل کی، یعنی مال غنیمت جو ہے وہ سونا چاندی نہیں ملا، انما غنیمنا، در حقیقت ہم نے غنیمت پائی، البقرہ والی بلا والمتاع والحوائط، گائے بیل، اونٹ، سامان اور باغات کی، یعنی یہ چیزیں ملی، سونا چاندی نہیں تھا وہاں پہ۔ ثم انصرفنا مع رسول اللہ الی وادی القریٰ، پھر ہم پھرے اللہ کے نبی کے ساتھ وادی قریٰ کی طرف، ومعہ عبد لہ، اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا۔ اب یہ ہے نا غزوہ خیبر، میں نے کہا نا غزوہ خیبر میں کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے چیزیں ایڈ کر دی ہیں، جاتے ہوئے راستے کے واقعات، آتے ہوئے جو ہیں وہ بھی واقعات، اور غزوہ خیبر وہاں کے جو ہیں کیا کہتے ہیں، جو جنگ سے متعلقہ کچھ باتیں ہیں، جنگ سے متعلقہ کچھ باتیں، جب وہ، اور اگر غزوہ خیبر کے ضمن میں کوئی مسئلہ پیش ہے یا کہیں آپ گئے تو وہ بھی میرا خیال اس کے اندر ہی ایڈ کیا ہوا ہے، جب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، چلیں آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو بات آ جائے گی۔ ومعه عبد الله يقال له مدم، جس کو مدم کہا جاتا تھا، اہداہ احد بنی زبابی، جو اللہ کے نبی کو ہدیہ کیا تھا بنو زباب میں سے کسی ایک نے، یعنی بنو زباب میں سے کسی ایک نے، بنو زباب قبیلہ، کسی بندے نے وہ غلام آپ کو دیا ہوا تھا۔ فبینما ہوا یہود رحل رسول اللہ، اس دوران کہ وہ اتار رہا تھا اللہ کے نبی کا پلان، اس جاءہ سہم عائر، جب آپ کے پاس، جب اس کے پاس ایک اجنبی تیر آیا، حتی اصاب ذالک العبد، یہ عید لکھا ہوا ہے عبدہ، یہاں تک کہ وہ اس غلام کو لگا، فقال الناس، لوگوں نے کہا، ہنیئا لہو الشہادۃ، شہادت اس کے لیے مبارک ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا بلا کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، ان شملہ، بے شک وہ بڑی چادر، شملہ بڑی چادر، اے ہوا کسان یتغطا بہ ویتلفف فیہ، نیچے لکھا ہوا ہے، جس کے ذریعے لپیٹا جاتا ہے نا اپنے آپ کو، وہ بڑی چادر ہوتی ہے نا، التی اصابہ یوم خیبر، جس کو وہ پہنچا خیبر کے دن، من المغانم، جو اس نے حاصل کی خیبر کے دن غنیمت کے مال میں سے، لم تصبہ المقاسم، اور تقسیم اس مال کو نہیں پہنچی تھی، لتشتعل علیہ نارا، اس پر آگ بن کے بھڑک رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے کہا یہ بات
ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اس نے کام کیا تھا یہ اس کے لیے وبال بنا ہوا ہے فی الوقت. فجاء رجل، ایک آدمی آ گیا، ہینا سمع ذالک، جب اس نے یہ بات سنی، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے، بشراکن او شراکین، ایک یا دو تسمے لے کر. ایک بندے نے کہیں کوئی تسمے اٹھائے ہوں گے نا، بندہ اہمیت نہیں دیتا کوئی چیز ہے، بندے نے کہا چلو یار میں پکڑ لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، اس نے کہا ھذا شیء كنت اصبت، یہ وہ چیز ہے جو میں نے حاصل کی تھی. اللہ کے نبی نے کہا شراکن او شراکین من نار، ایک تسمہ یا دو تسمے آگ میں سے ہیں، یعنی یہ بھی آگ میں جانے کا ذریعہ ہے. کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے اگر مشترکہ ہے تو یہ نہیں کہ آپ اس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے بھائی ٹھیک ہے چلو میں پکڑ لیتا ہوں، یہ غلط چیز ہے. وہ چھوٹی چیز بڑی چیز کر لے جاتی ہے، اور پھر انسان جو ہے نا وہ بڑے بڑے کیا کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، بڑے بڑے بلنڈر کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ جو ادارے ہیں یہ دیکھ لیں سارے جو ہے نا اکثر لوگ ہی کرپٹ ہیں. کیوں؟ وہ جناب تربیت یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے اگر کوئی چیز لے لی تو اتنی اہمیت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتے ہیں، پھر بڑے بڑے جناب وہ کرپشن بڑھتی جاتی ہے، ہرس حوث جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور عوام الناس کا مال جو ہے وہ کھاتے ہیں. وہ مولانا حضرات ہیں یا مولانا حضرات کے علاوہ کوئی اور ہیں، وہ مذہبی لوگ ہیں یا اور ہیں، سارے اسی دلدل میں اکثریت جو ہے وہ پھنسی آپ کو نظر آئے گی. چلیں انہوں نے سنا عمر بن خطاب سے، وہ کہہ رہے تھے اما والذی نفسی بیدیہ، قسم اس ذات کی میری جان جس کے ہاتھ میں، لولا ان اترک آخر الناس ببان، یہ ببان میں لکھا ہوا بیان بھی بات کہہ دیتے ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں لوگوں میں سے بعد میں آنے والوں کو ببان، یہ ببان کے ترجمہ کیا ہوا ہے برابر چھوڑ دوں گا، یہ بعد نے یہ کیا ہوا کہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں محتاج چھوڑ دوں گا، فقیر چھوڑ دوں گا، محتاج چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا خالی ہاتھ جو ہے وہ چھوڑ دوں گا. اگر یہ ڈر نہ ہوتا لیس لہم شیء، ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، یہ آگے اس کی وضاحت ہے ببان کی. ما فتحت علیہ قریۃ، تو مجھ پر کوئی بھی بستی فتح نہ کی جاتی، الا قسمتھا، مگر میں اس کو بانٹ دیتا، کما قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جیسا کہ اللہ کے نبی نے خیبر کو تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے، اب خیبر کا تذکرہ اس لیے امام بخاری یہاں پہ لے کے آ گیا. ادروائز یہ کب کی بات ہے؟ جب عراق اور شام اور ارد گرد کے علاقے فتح ہوئے نا، تو آپ نے وہ علاقے جو ہیں وہ بانٹے نہیں، وہ تقسیم نہیں کیے مجاہدین میں، اور اس کے پیچھے یہ ریزن تھی جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے. ولیکنی اترکوا خزانۃ لہم، لیکن میں ان کو چھوڑوں گا ان کے لیے خزانے کے طور پہ، یقسمون، جو وہ بانٹیں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو زمین ہے وہ جو زمینیں ہیں وہ میں کیا کہتے ہیں مجاہدین میں نہیں بانٹ رہا، کیونکہ وہ آگے وہ ملکیت بن جائے گی نا، بلکہ وہ جن کے پاس ہیں، جو ان کے مالک ہیں، جو وہاں پہ جن کے پاس تھیں وہ ان کو دے دیں کہ آپ اس میں کام شام کریں اور اس میں اتنی پیداوار جو ہے وہ دے دیں، اور وہ جو پیداوار ہے وہ آگے بعد میں آنے والے جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ حضرت عمر کہتے ہیں یہ میرے ذہن میں یہ بات ہے، اس لیے میں نے نا وہ والے جو ایریاز ہیں، وہ والے جو علاقے ہیں وہ میں نے تقسیم نہیں دیے. ٹھیک، آگے پھر وہی ان عمر قال لولا آخر المسلمین، اگر مسلمانوں میں بعد میں آنے والے نہ ہوتے، وہی باتیں نہیں کریں، دھیان سے توجہ کے ساتھ پڑھا کریں. ما فتحت علیہم قریۃ، ان پر کوئی بھی بستی فتح نہ کی جاتی، الا قسمتھا کما قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، مگر میں ان کو بانٹ دیتا، بستی کو بانٹ دیتا، کما قسم نبی خیبر، جیسا کہ آپ نے خیبر کو بانٹا. ٹھیک ہے، چلیں پڑھیں. اچھا جی، امبسا نے مجھے خبر دی کہ ابو ہریرہ اتى نبی، اللہ نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فسالہ، آپ سے سوال کیا، کوئی چیز مانگی، فسالہ ان یعطیہ من غنائم خیبر، اس مناسبت سے کہ خیبر کی فتح کے بعد جب غنیمت تقسیم ہو رہی تھی جو آ گئے، کہا مجھے بھی حصہ دے دیں. قال له بعض بنی سعید بن العاص، اب یہ دیکھنا اس میں اور آگے بھی حدیث آئے گی اس میں کیا ڈیفرنس ہے، ذرا آپ نے غور کرنا ہے. بنو سعید بن عاص میں سے کسی نے آپ سے کہا یا ان کے لیے کہا، اللہ کے نبی سے کہا یا ابو ہریرہ کے لیے کہا، لا توتی، آپ اس کو مت دیں. ابو ہریرہ نے کہا ھذا قاتل ابن قوقل، یہ ابن قوقل کا قاتل ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے ہاتھ آپ کے صاف نہیں ہیں، آپ خود کلین ہینڈز نہیں ہو، مطلب یہ ہے، اور میرے بارے میں تم بات کر رہے ہو، چپ کر جا تم، کہنے کا یہ مطلب ہے. ھذا قاتل ابن قوقل، فقالا، آگے سے پھر وہ اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا واہ عجبا، بڑے تعجب کی بات ہے، لبابر تدلّا من قدوم زانی، بلا اترا ہے قدوم الزان، یہ پہاڑ ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، اور جیسے ہم کیا دیتے ہیں نا پنجابی میں، کسی نے گال کرتے ہیں چپ کر رہے ہیں، ایسے ہی کوئی نیوڑیا جا
یا ویسے ہم کہتے ہیں باندھ رہا جائے چپ کر جائے. تو اس سینس میں انہوں نے کہا تو آ گیا تو وکھرا ہی ایک ہوں تو آنا پہ آنا کہ میرے گلاں کرنا پہ تو چپ کر. وجود کرو عن زبیدی یعنی زوری قال اخبرني عن بسط بن سعید انه سمع ابا هريره يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله ابانا على سریۃ من المدینہ خیبر عنید. انہوں نے سنا ابو ہریرہ سے وہ خبر دے رہے تھے سعید بن عاص کو کہ اللہ کے نبی نے ابان کو مدینہ کے ایک سریہ پر بھیجا خیبر عنید نجد کی طرف. تو ابو ہریرہ نے کہا فقادم ابان آئے اور اس کے اصحاب اللہ کے نبی کے پاس کہ خیبر میں بعد ما افتتاحا بعد اس کے کام نے اس کو فتح کیا تھا. اب پیچھے کیا بات تھی کہ ابو ہریرہ آئے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ادھر کیا یہ اور ہے وَإِنَّ هُزُمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ اور ان کے گھوڑوں کی جو پٹیاں تھیں وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان کی تھیں, ٹھیک ہے. کوئی چیز رکھتے ہیں نا گھوڑے کے اوپر اس کو باندھنے کے لیے گھوڑے کے ساتھ وہ انہوں نے جناب نا وہ کیا کہتے ہیں پتوں کے رسیاں بنا کر ان کے ساتھ وہ کیا ہوا تھا. مطلب یہ کہ حالت ایسی تھی. ابو ہریرہ نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ لا تقسم لہم ان کے لیے تقسیم نہ کریں, ان کے لیے تقسیم نہ کریں. اوپر کیا تھا ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا تو کسی اور نے کہا اس کے لیے تقسیم نہ کرو, اس کو نہ دو. اور یہاں پہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ لا تقسیم لہم. ابا نے کہا وانتا بہذا اور تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا وبر او کیا کہتے ہیں بلے یا کوئی جانور ہے نا, ہم اپنے سینس میں کوئی اور اپنے ترجمہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو اس کا ترجمہ وہی, کیونکہ ایک جانور ایک علاقے میں وہ ایک سینس میں لیا جاتا ہے, ایک دوسرے علاقے میں اس کو دوسرے سینس میں لیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. ہمارے ہاں جو ہے وہ چھپکلیاں یہ وہ یہ اچھی نہیں ہیں, چائنا میں چلے جائیں یہ دیکھ لیں جا کے ان سے پوچھ لیں. آپ کتوں کو برا اگر آپ کسی کو کتا کہہ دو تو اس کو بہت برا لگتا ہے نا, اور کتے کی حیثیت ہمارے معاشرے میں کیا ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو, میں کچھ نہیں کہتا ہوں اس پہ. اب مغرب میں چلے جائیں وہاں پہ کتے کی کیا اہمیت ہے, کتا سانس ہو رہا ہوتا ہے, لوگ کتے کی چمیاں کر رہے ہوتے ہیں, کتا بندے کی چمی کر رہا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. گدھے کے بارے میں دیکھ لیں, ہمارے یہاں گدھا وہ برا سمجھا جاتا ہے, اور مغرب میں بعض پارٹیاں جن کا نام ڈنکی پارٹی ہے, کھوتا پارٹی, وہ ہم کہتے ہیں گدھا اچھا نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں گدھا ایک مفید جانور ہے, سرو کرتا ہے. تو معاشرے میں جو سرو کرے اور جو فائدہ پہنچائے وہ احترام والا ہے, قابل احترام ہے, تو وہ گدھے کی تعظیم کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں نا. اب اس لیے جس سینس میں انہوں نے بولا ضروری نہیں کہ وہ جانور ہمارے علاقے میں پایا جائے, اور وہی ضروری بھی نہیں ہے نا عرب کے جانور ادھر بھی پائے جائیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو محاورے ہوتے ہیں, تو یہ محاورے میں آپ کنورٹ کر لیں. میں نے کہا وہ ببر تحادارہ جو اترا ہے میرا راس یہ زان پہاڑ کی چوٹی سے. اللہ کے نبی نے کہا یا ابان اجلس بیٹھ جا, فلم یقسم لہم آپ نے ان کے لیے تقسیم نہ کیا. چلیں اچھا. اس میں یہ ہے کہ اخبرنی جدی ان ابن سعید اقبل الی النبی, ابان بن سعید اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوا, صلی اللہ علیہ السلام کی. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے نبی هذا قاتل ابن قوقل, یہ ابن قوقل کا قاتل ہے. ابان نے کہا ابو ہریرہ سے واجب لک وبار تدادا من قدوم زان ینا علیہ, جو موت کی خبر دے رہے ہیں. اچھا نا جانا کا معنی ہوتا ہے نا, ادھر نیچے لکھا ہے ای وہ یعنی مجھ پر عیب لگا رہا ہے. عمران ایسے آدمی کا اکرم اللہ بیدی, اللہ نے جس کو عزت دی ہے میرے ہاتھ کے ساتھ, وہ منع اور اس کو روکا ان یہینا نہیں کہ وہ مجھے ذلیل کرتا بیدی اپنے ہاتھ کے ساتھ. مطلب یہ کہ میں نے حالت کفر میں بندہ مارا تھا مسلمان, تو یہ مجھ پر وہ عیب لگا رہے ہیں. تو کہتا ہے اس کو عزت مل گئی میرے ہاتھ سے, وہ میں نے اس کو مارا, وہ شہید ہو گیا, جنت میں چلا گیا. اور کیا کہتے ہیں اللہ نے اس کو روک دیا کہ وہ مجھے ذلیل کرتا, یعنی اگر وہ مجھے مار دیتا میں کفر کی حالت میں مرتا تو میں جہنم میں چلا جاتا. سمجھ آئیے بات ہے. اچھا ادھر نا کیا کہتے ہیں یہ وبر کے انہوں نے لکھا ہوا ہے دویبت نصغر من السنور, یہ چھوٹا جانور ہوتا ہے بلے میں سے. لا زمبلا تد جانو فی البیوت, جس کی دوم نہیں ہوتی, مطلب لنڈا جانور. اور بھائی کیا لنڈا جانور کیا دیتے ہیں نا ہمارے یہاں پنجابی میں جو کہہ رہے لنڈے باندرا. ہاں جی. تو اس سینس میں انہوں نے آپس میں نا بندہ جب بات کر رہا ہو ذرا کوئی تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو بندہ اس طرح کے کوئی لفظ بول ہی دیتا ہے. یہ کوئی گالی نہیں ہوتی. پڑھیں چلیں جی پڑھیں.
اچھا جی آگے پھر وہی حدیث لے کر آگے جو حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور میں بتاتا ہوں کہ یہ وہ حدیث ہے، اس میں جو بات ہے وہ والی وہ بات ہے جنہوں نے ڈیوائڈ کر دیا سنیوں کو اور شیعوں کو، اہل سنت اور اہل تشیع، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اب حضرت عائشہ سے مروی ہے ان فاطمہ بنت نبی، فاطمہ پیغمبر کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلت الی ابی بکر، اس نے ابو بکر کو پیغام بھیجا، تسألہ میراث من رسول اللہ، وہ ان سے اپنی میراث جو پیغمبر کی طرف سے آئی ہے جائیداد وہ مانگ رہی تھی، مما اس میں سے افا اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ نے بطور مال فہ کہ آپ کو دیا، بالمدینہ تھی مدینہ میں، و فدق اور فدق میں، وما بقی من خمس خیبر اور جو خیبر کے 5 خمس میں سے جو باقی رہ گیا تھا۔ ابھی فدق ایک بستی ہے نا، انہوں نے بھی صلح کر لی تھی، اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا، لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ فدق آپ کے کنٹرول میں آ گیا۔ مدینے میں کچھ مال فہ کے طور پہ آپ کے پاس علاقہ تھا، اور پھر خیبر کا جو ایریا جس کو لڑ کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لیا گیا، اس کو جب آپ نے ڈیوائڈ کیا اس میں سے 5واں حصہ جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھا، خمس۔ تو یہ جو سارے ہیں تو فاطمہ مانگ رہی تھی حضرت ابو بکر سے کہ میرا حصہ اس میں سے دے دیں۔ بیٹی کو حصہ ملتا ہے نا بھائی باپ سے، آپ نے نہیں پڑھا ہوا بیٹی کو آدھا دیتے ہیں تو ایک سے زیادہ ہو تو پھر 2/3 دیتے ہیں، پڑھا ہوا ہے نا۔ تو ابو بکر نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے کہا لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، مات رکھنا صدقۃ، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے، انما یاکل آل محمد فی هذا المال، آل محمد اس مال میں سے کھائے گی، وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ، اور اللہ کی قسم میں کوئی چیز تبدیل نہیں کروں گا اللہ کے پیغمبر کے صدقے میں سے، ان حالیہ آپ نے اس کی اس حالت سے اللہ دکان عالیہ جس پر وہ تھا فی عہد رسول اللہ پیغمبر کے زمانے میں، ولا عملن فیہا، اور ضرور اس میں عمل کروں گا، بما اس کے ساتھ عمل ابی رسول اللہ جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے عمل کیا۔ فابا ابو بکر نے انکار کر دیا ان یدفع الی فاطمہ من شیئا، کہ وہ فاطمہ کی طرف یعنی فاطمہ کو اس میں سے کچھ دے دیں۔ فوجدت فاطمہ والا ابو بکر، فاطمہ ناراض ہو گیا ابو بکر کے فی ذلک اس میں، فاجرت، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، فلم تکلم، مجھ سے بات نہیں کی، حتی توفیت، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی۔ اور یہ وہ باتیں ہیں نا اہل تشیع یہ کہتے ہیں نا پیغمبر کی بیٹی ہے بھائی، پیغمبر کی بیٹی ہے، پھر آگے پیغمبر کا داماد ہے، پھر وہ اہل بیت ہیں، تو ان کے ساتھ یہ اس طرح کا کیا گیا، یہ وہ ساری باتیں۔ ابھی جو لوگ کیا کہتے ہیں کہ مطلب ہے وہ ان کے مخالف ہیں اہل تشیع کے جو سنی حضرات ہیں، تو یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو بات ہے نا، یہ جو سارا درمیان میں لکھا ہوا ہے ناراض ہو گئی، چھوڑ دیا، بات نہیں کی، وہ کہتے ہیں یہ بعد میں جو ہے نا جو جنہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں یہ ان کی طرف سے ایڈ کی گئی ہیں۔ بھائی کس کی طرف سے ایڈ کی گئی؟ کہتے ہیں ابن شہاب زہری کی طرف سے یہ ادراج ہے، یہ مدرج ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ وہ خود ہی اپنے پاس سے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے۔ یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ والا جو واقعہ نا فلاں کتاب میں آ رہا ہے وہاں پہ، تو یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہاں پہ شارٹ ہے، اس میں بعض الفاظ کے اضافہ ہے، ان کو چھوڑ دیا، اس معاملے میں بات نہیں کی یہاں تک کہ فوت ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں یہ والی ہے، مطلب اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے، اس کی توجیہ وہ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیوں ایسا کیا، تو پھر ان کی شخصیت کے حوالے سے جو فضائل ہیں سارے وہ پیش کر کے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک بندہ ایک طرف یہ ساری خوبی ہیں اور اس میں سے یہ جو آپ ایپ پیش کر رہے ہو یا قصور یا گناہ پیش کر رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اس طرح کی خوبیوں والا اور وہ امانت دار بھی ہے، دیانت دار بھی ہے، باقی ساری خوبیاں بھی ہیں، اسلام کے ساتھ وہ شروع سے وابستہ ہے، اسلام کا سپورٹر ہے، اس نے سٹینڈ کیا ہے، تو وہ یہ ایسا عمل کر کے اپنے اعمال کو کیوں ضائع کرے گا؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ اور جو ہے نا ذہن آپ کا بھی اگر آپ نیوٹرل سوچتے ہیں تو اس طرف جاتا ہے کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اس طرح کا اور وہ یہ کام کرے، اور کہیں اور تو نہیں بات آتی کہ اس نے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، بندہ جو ہے وہ کرپٹ تھا، اس نے جناب کیا کیا، فلاں علاقہ ہتھیار لیا، لوگوں سے جناب چھین لیا، اس طرح کی اور باتیں تو نہیں آتی۔ فلم تو کلم ہوتا توفیت واشد واد نبی ستۃ اشہر، اور وہ پیغمبر کے بعد 6 ماہ جو ہیں وہ زندہ رہے۔ فلما توفیت، جب فوت ہوگی، دفن زوج علی لیلاً، ان کے خامد علی نے حضرت علی ان کو رات کو دفن کر دیا، ولم یؤذن بها ابو بکر کو اطلاع نہیں دی، وصلی علیہ، نماز پڑھی اس پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا وکان علی، اچھا اس میں چونکہ مختلف باتیں آتی ہیں نا، اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے حضرت علی نے نماز پڑھی، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور بھائی نیچے کیا لکھا ہوا؟ وَإِن تَبْنِ سَعْدٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ صلی علیہ، عباس نے اس پر نماز پڑھی، یعنی حضرت عباس جو ہیں انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا۔ وکان علی من الناس وجہ، اور حضرت علی کے لیے لوگوں کیا مرتبہ تھا، حیات فاطمہ کی زندگی میں، یعنی فاطمہ کی وجہ سے، حضرت فاطمہ کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ان کا حیا کرتے تھے زیادہ، کہنے کا یہ مطلب ہے،
یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ نمبر 5 میں ایہ تاریمون حیات فاطمہ تھا ٹھیک ہے اکرام اللہ میرا خیال اکرام اللہ لکھا ہوا یہ ادھر غلط لکھا ہوا ہے فلما توفیت جب وہ فوت ہو گئی استنکر علی وجوہ الناس حضرت علی نے لوگوں کے چہروں کو اجنبی پایا مطلب یہ کہ لوگ ویسے رسپیکٹ نہیں دے رہے توجہ نہیں دے رہے جیسے حضرت فاطمہ کی زندگی میں. اچھا یہ ویسے جو باتیں ہیں نا مجھے ویسے بڑی عجیب سی لگتی ہیں. اچھا انہوں نے ویسا یہ لکھا بات ٹھیک ہے کہ بھئی وہ لوگ نا ان کی توجہ ذرا ہٹ گئی تھی صرف اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہ کے زندگی میں چونکہ وہ بیمار تھیں اور یہ بیعت والا جو معاملہ ان سے یہ ذرا پیچھے رہ گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے چلیں جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب فاطمہ کے بعد اب حضرت علی جو ہیں انہوں نے چونکہ بیعت نہیں کی تو اس لیے لوگ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اس طرح کا جو رویہ وہ رکھ رہے تھے کہ یار یہ کیوں نہیں ایسا کر رہے, سب لوگوں نے بیعت کر لی یہ کیوں نہیں کر رہے. سمجھ آ رہی ہے اس کی ہاں پہلے نہیں کی تھی بعد میں کی تھی یہ عموماً لکھا ہوا ہے. لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ راجع بات یہ کہ پہلے بیعت کی تھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا پھر وہ اتنے مصروف ہو گئے 6 ماہ تک کہ لوگ یہ سمجھے بیعت نہیں کی بعد میں دوبارہ پھر بیعت کی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ نا ایسے تکلف کرنے والی باتیں ہیں. اس طرح کے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ حضرت علی بھی ہیں وہ کوئی عام بندے ہیں اور بھائی کوئی عام ہے جنگیں لڑنے والے کے کن کا نام آپ آگے کرتے ہو بھائی فلاں بہادر تھا یہ تھا وہ تھا کون ہے وہ ٹھیک ہے. مکہ میں آپ کے ساتھ کون تھے اور ادھر کیا کہتے ہیں آگے ہجرت کے بعد کس کے کارنامے آپ پیش کرتے ہو. وہ کوئی عام بندہ ہے بیعت نہیں کی ہوگی نا. اور یہ ایسے خواہوں کا وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چیزوں کو جوڑ کے ہم یہ ہے نا اپنے نتیجے نکالنے کے لیے ہم چیزوں کو جوڑتے رہتے ہیں. لیکن یہ اپنا دماغ بھی آپ استعمال کر لیں ذرا تھوڑا سا کہ بھائی ذہن مانتا بھی ہے یا کہ نہیں کیسے ایسے ہو سکتا ہے ایک بندہ کوئی کام کرے اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے اور لوگوں کے ذہن میں اگر شکوک و شبہات تھے تو بندہ بتا دیتا ہے ابھی اس نے بیعت کی ہوئی ہے سمپل سی بات ہے. کیا کہتے ہو سمپل سی بات نہیں ہے ہاں جی بندہ بتا دیتا ہے. فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس فالتمس مصالحۃ ابی بکر تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے مصالحت صلح التمس چاہی ہونا کہ یار ہم تو کوئی نہیں وہ مبایعت اور ان سے بیعت بھی وہ چاہیے. ولم یکن یبایع تلک الاشہر اور انہوں نے ان مہینوں میں بیعت نہیں کی تھی. نیچے لکھا ہوا ہے لاشتغال فاطمہ کے ساتھ مصروف ہونے کی وجہ سے وہ بیمار تھی گھر میں. بیعت کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بتائیں مجھے بتائیں جی کوئی 10 لگتے ہیں کوئی 2 مہینے. فارسل الی ابی بکر انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا انیتنا کہ آپ میرے پاس ہیں ولا یاتنا احد الماء کا اور کوئی آپ کے ساتھ نہ آئے ہمارے پاس کراہیتن اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے لیا حضور عمر کہ عمر جو ہے وہ آ جائیں گے. عمر نے کہا لا واللہ لا تدخل علیہم تو ان کے پاس نہیں جائے گا. عمر ابو بکر کہنے لگے آپ نے نہیں جانا لا تدخل علیہم بعد کا آپ ان کے پاس اکیلے مت جائیں. ابو بکر نے کہا وما عصیتہم تمہیں کیا امید ہے ان سے یا فالو کہ وہ کریں گے میرے ساتھ. مجھے کوئی خطرہ ہے بھائی کہ بھئی آپ مجھے کہہ رہے ہو بھی جانا نہیں ہے. تو وما عصیتہم کا ترجمہ میں نے یہ کیا کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے یہ نمبر 7 آسیہ میں ما رجوتہم ان یفعلوا ٹھیک ہے. واللہ لاتینہم ضرور میں ان کے پاس جاؤں گا. فداخل علیہم ابو بکر ان کے پاس گئے فتشہد علی حضرت علی نے تشہد پڑھا فقال پھر کہا انک درفنا فضل کا تحقیق ہم نے آپ کا فضل پہچان لیا. وما آتاک اللہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا وہ بھی. ولم ننفس علیک خیرا اور ہم نے حسد نہیں کیا آپ پر اس خیر میں ساقہ اللہ الیک جو اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی طرف چلائی. ولکنک استبدت علینا بالامر اور لیکن آپ نے استبدت علینا بالامر خاص کر لیا ٹھیک ہے خاص کر لیا بالامر اس معاملے کو یعنی اپنے آپ کو خاص کر لیا اس معاملے کے ساتھ علینا ہم پر. مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلے ہی اس معاملے کو جو خلافت کا معاملہ نیچے لکھا ہوا ہے ای امر الخلافت خلافت کا معاملہ جو ہے استبدت بالامر کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز خاص کر لینا اپنے لیے کوئی چیز اپنے لیے خاص کر لینا. وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نصیباً اور ہم اپنی قرابت پیغمبر سے اپنی قرابت کی وجہ سے حصہ سمجھتے تھے. حتیٰ فاضت عین ابی بکر یہاں تک کہ ابو بکر کی آنکھیں میں وہ بہنے لگیں آنسو بہنے لگے حضرت ابو بکر کے. فلما تکلم ابو بکر جب ابو بکر نے بات کی انہوں نے کہا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الیہ پیغمبر کی قرابت رشتہ داری مجھے زیادہ محبوب ہے ان اصل من قرابتی کہ میں صلہ رحم کروں اپنی قرابت سے یعنی اپنے رشتہ داروں سے. واما الذی شجر بینی و بینکم من هذه الاموال لیکن وہ جس نے اختلاف ڈالا میرے اور تمہارے درمیان ان اموال میں سے
یعنی یہ مال آگے ترجمہ یہ کر لو، رہی وہ چیز جس نے میرے اور تمہارے درمیان پھوٹ ڈالی، یعنی یہ جو مال ہے، فَإِنِ لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، میں نے کمی نہیں کی ان میں، عن الخیری، خیر سے ہٹتے ہوئے، جیسے ماضی میں تھا ویسے ہی اب ہے، فَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا، اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی، رأيت رسول اللہ، میں نے پیغمبر کو دیکھا، يَصْنَعُ فِيهَا، کہ پیغمبر وہ عمل اس میں کرتے ہوں، إِلَّا صَنَعْتُ، مگر میں نے ویسے ہی کیا، جیسے ماضی کی صورتحال تھی ویسے میں نے اس کو برقرار رکھا۔ تو فقال علی لأبی بکر، حضرت علی نے ابو بکر جگہ موعدک العشیہ للبیعۃ، آپ کے وعدے کا وقت کل پچھلا پیر ہے بیعت کے لیے، العشیہ تھا یا العشیۃ یہ لکھا ہوا بالفتح الظرفیہ تھی، العشیہ تھا یا العشیۃ بھی ہو سکتے ہیں، ای بعد ازوالی، زوال کے بعد، یعنی پچھلے پیر۔ فلما صلی ابو بکر الظہر، جب حضرت ابو بکر نے نماز پڑھی ظہر کی، رفع علی المنبر، ممبر پہ چڑھے، تشہد پڑھا، وذکر شان علی، علی کی شان جو ہے وہ بیان کی، وتخلف عن البیعۃ، اور بیعت سے ان کا پیچھے رہنا بیان کیا، وعذرہ، اور ان کا عذر بالذی، اس بات کے ساتھ، اعتذر الیہ، جس کے ذریعے حضرت علی نے ان کے پاس عذر پیش کیا تھا، ثم استغفر، پھر استغفار کیا، وتشہد علی، علی نے تشہد پڑھا، فازم حق ابی بکر، ابو بکر کے حق کو بڑھایا، وحدث، اور بات کی کہ انہ لم یعمل علی الذی صنع، نہیں ابھارا ان کو اس عمل پہ جو انہوں نے کیا، کس نے، نفاست علی ابی بکر، ابو بکر پہ کسی حسد نے، ولا انکار، اور نہ انکار نے، للذی فضل اللہ بھی، اس بات کے انکار نے اللہ نے جس کے لیے ابو بکر کو فضیلت دی، ولکنا کنا نرى لنا فی هذا الامر نصیبا، لیکن ہم سمجھتے تھے اپنے لیے اس معاملے میں حصہ، واستبد علینا، اور وہ انہوں نے خاص کر لیا اس معاملے، اپنے آپ کو اس معاملے میں، علینا ہم پر، فوجدنا فی انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں میں کچھ پایا، یعنی کوئی ناراضگی، ہم نے ناراضگی پائی، وسر بذلک المسلمون، مطلب یہ کہ وہ ناراضگی مجھے ہوئی تھی لیکن وہ وقت تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے، تو اس کے لیے مسلمان جو ہیں وہ خوش ہو گئے، یعنی جب یہ ساری کارروائی کی گئی اور یہ ساری باتیں ہو گئیں، اور لوگوں نے کہا اصابتا، آپ نے درست کام کیا، یہ جو ابھی آپ یہ باتیں ساری کر رہے ہیں یہ اور ریویو کر رہے ہیں اور ماضی کا معاملہ ترک کر رہے ہیں، تو اصابتا، وکان المسلمون الی علی قریبا، اور مسلمان حضرت علی کے قریب تھے، حین راجع الامر بالمعروف، جب انہوں نے رجوع کیا امر بالمعروف کی طرف۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں، جب خیبر فتح کیا گیا، ہم نے کہا الآن نشبع من التمر، اب ہم پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں گے، کھجوروں کے اوپر ان کا انحصار تھا نا، پیچھے میں نے کئی دفعہ بتایا، کتاب الاتمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھئی وہ گندم شندم یہ نہیں کھاتے جیسے ہمارے یہاں ہیں، ہمارے یہاں یہ چیز زیادہ ہمارے انحصار کے اوپر ہے، اور وہاں کھجوریں زیادہ ہوتی تھیں، گندم جوش اور یہ وہ باہر سے جاتے تھے اور وہ کم لوگ کھاتے تھے، اس لیے پیغمبر کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا 2 3 دن، ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ باتیں بتائی گئی، میں بار بار بتاتا ہوں، بعد میں جب یہ چیزیں زیادہ ہو گئیں، جب آنے جانے کے جو ذرائع ہیں وہ زیادہ ہو گئے، اور پھر روابط دائیں بائیں علاقوں میں زیادہ ہو گئے، وہاں سے چیزیں آنے لگیں، اب ہمارے پاس سورسز زیادہ ہیں، اب یہ کہ دنیا کے کسی اور علاقے میں پیدا ہوتی ہے، ہمارے یہاں آ جاتی ہے یا نہیں آتی، اور چیز امریکہ میں اگتی ہے، آپ کھا رہے ہوتے ہو، آپ کے پاکستان میں چیز اگتی ہے، امریکہ میں لوگ کھاتے ہیں، امریکہ دوسری طرف ہے، اور بھائی امریکہ دنیا کی دوسری طرف ہے، ابھی یہاں پہ دن ہے وہاں پہ رات ہے، وہاں پہ رات ہوتی ہے یہاں پہ دن ہوتے ہیں، یہاں پہ رات ہوتی ہے وہاں پہ دن ہوتا ہے، الٹا کام ہے، ہمارے نیچے ہے بالکل، یہاں بورا کٹو نا، آپ امریکہ میں جا کے ڈگو گے، سمجھ آئیے، ایسے دنیا کی دوسری طرف ہے، گلوب دیکھو، نقشہ دیکھ لو دنیا کا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ ہے نا، بعد میں چونکہ وہ جب چیزیں کثرت سے آئیں تو پھر کہا گیا کہ ایک وقت تھا کہ بھئی ادھر تو 2 3 دن کبھی نہیں یہ چیز ملی تھی، آج ہم روزانہ کھا رہے ہیں، پڑھیں، ہاں، ہم نے پیڑ بھر کے کھجوریں کہیں یہاں تاکہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ باب الاستعمال نبی علی آل خیبر، اللہ کے نبی کا عمل مقرر کرنا خیبر والوں پہ، آپ نے بندہ مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کام شام کریں، اور بندہ جو ہے ان سے حساب کتاب لے کر ان سے لے آتا تھا۔ اب غزوہ خیبر ہے نا، ہاں جی، اس کے اندر ساری چیزوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مکس کر دیا، لے کر آ گئے سارا کچھ، یعنی جو جس حدیث میں خیبر کا ذکر ہے وہ ساری حدیثیں اٹھا کے ادھر لے کر آ گئے، پڑھیں۔ آپ نے عامل بنایا کہ آدمی کو خیبر پہ، فجاءہ بتمر جنیب، وہ عمدہ کھجوریں لے کر آ گیا، جنیب کیوں نہیں ہوئی، عمدہ کھجوریں، اللہ کے نبی نے کہا کلو تمر خیبر آ کے تھا، خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں، اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، انا لناخذ صاع من هذا بصاع، ہم اس کا 1 صاع 2 صاعوں کے بدلے میں لیتے ہیں، اور 2 صاع 3 کے بدلے میں، اور یہ لینے کے لیے ہمیں زیادہ دینی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے،
آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ایسا نہ کر بی الجمع بدراہم، جمع جو ملی ہوئی کھجوریں ہیں، ملی جلی جو مکس کھجوریں ہیں ان کو بیچ دراہم کے بدلے میں، ثم ابتاع بالدراہم جنیبا، پھر دراہم کے بدلے میں جو جنیب عمدہ کھجوریں وہ خرید لے۔ عبدالعزیز بن محمد نے عن عبد المجید عن سعید ان ابا سعید و ابا ہریرہ حدث ان نبی، ایک اور سند سے بات کی کہ ان نبی بعث اخا بنی عدی من الانصار، انصار میں سے بنو عدی والا جو ہے، بنو عدی کا بھائی جو ہے اس کو آپ نے بھیجا تھا خیبر کی طرف، فامرہ علیہا، آپ نے اس کو ان پر خیبر پر امیر بنایا تھا۔ وعن عبد المجید عن ابی صالح السمانی عن ابی ہریرہ و ابی سعید مثلہ۔ چلے اللہ کے نبی کا معاملہ کرنا اہل خیبر سے، معاملہ کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی زمین دے رہے ہیں یا کوئی باغ شاخ دے رہے ہیں، آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹھیکہ دینا ہے، آپ نے اتنا حصہ دینا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ ہمارے معاملات ہوں گے، معاملات ایسے طے ہوں گے، یہ شرائط ہیں، ان چیزوں کا آپ نے مد نظر رکھنا ہے، یہ معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ چلیں باتیں نہیں کریں بھائی، کیا کرتے ہیں آپ لوگ، توجہ سے پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے خیبر یہودیوں کو دے دیا ان، اس شرط پہ کہ یا ملوا، وہ اس میں کام کریں گے، یزرعوها، اور اس میں کاشتکاری کریں گے، بلہم شطر ما یخرج منها، اور ان کے لیے اس پیداوار کا نصف ہے، یخرج منها جو خیبر سے نکلے گی، باب شاۃ التی سمت للنبی۔ باقی جو یہ دیکھیں، اب غزوہ خیبر جو ہے نا، بات سنیں، خیبر، اب غزوہ خیبر کے ضمن میں یہ ساری حدیثیں لے کر آ گئے کیونکہ اس میں جس خیبر کا ذکر ہے، باقی بعض حدیثیں جن کا تعلق اور جن کا باب ہی اور ہے۔ اب یہ والی جو حدیث اس کا تعلق ہے زمین کا معاملہ کرنا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پیچھے والی جو حدیث اس کا بیسکلی جو تعلق ہے وہ بیوع کے ساتھ ہے کہ آپ کوئی لین دین کسی چیز کا کر رہے ہیں تو آپ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جاتے ہیں نا پھر تو بات لمبی ہو جائے گی، میں ادھر چلا جاؤں بھئی یہ فلاں چیز میں سے ہے، یہ ربوی ہوتی ہیں، یہ غیر ربوی ہیں، اور ربوی میں جن میں ربا ہے وہ فلاں چیزیں ہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، ان کا دائرہ کار کیا ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، ریزن کیا ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، وہ ساری باتیں ہیں، وہ تو بندہ کہیں اور چلا جائے گا نا۔ اس لیے میں جو بات کرتا ہوں وہ ٹو دی پوائنٹ کرتا ہوں، باب سے متعلقہ جو بات ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ صرف میں اس کے اوپر ہی رہوں، ادروائز پھر ہماری کتاب بھی ختم نہیں ہوتی اور ہوگی بھی نہیں، ٹھیک ہے، ہماری کتاب ختم نہیں ہوگی اور ایسی ہوتی بھی نہیں ہے۔ باب شاتی، اس بکری کا بیان، اللہ تی سمت، جس کو زہر لگایا گیا لنبی، پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر میں، رواہ عروۃ بن عائشہ عن النبی۔ چلیں وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا تھا وہ بیان کر دیا، حدیث ہے عن ابی ہریرہ لما فتح خیبر، جب خیبر فتح کیا گیا، اہدیت لرسول اللہ شاۃ، آپ کو ایک بکری جو ہے وہ ہدیہ دی گئی، فیہا سمن، جس میں جو ہے نا وہ زہر لگا ہوا تھا۔ چلیں غزوہ زید بن حارثہ کا بیان، اب یہ کون سا غزوہ ہے؟ ہاں تو ادھر جو ہے نا وہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، چلے پڑھے، میں دیکھتا ہوں ادھر کوئی بات ہے یا کہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا امر رسول اللہ، میں ابھی بات کرتا ہوں اس پہ یہ ترجمہ سن لیں آپ، اللہ کے نبی نے اسامہ کو علی قوم، کچھ لوگوں پہ امیر بنایا، فتانوا فی اماراتی، لوگوں نے عیب نکالا ان کے امیر بنانے میں، ان کی عمارت میں۔ آپ نے کہا ان تطعنوا فی اماراتی، اگر تم عیب لگاتے ہو اس کی عمارت میں، فقد طعنتم فی اماراتی ابیہ من قبلہ، تم نے عیب نکالا تھا اس کے باپ کی عمارت میں اس سے پہلے، وَإِمَّ اللَّهِ، اور بخدا لقد كان خليقا للعمارة، وہ عمارت کے لائق تھا، وَإِن كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور بے شک وہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا، الیہ مجھے، وَإِنَّ هَذَا، اور یقیناً یہ شخص، لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بعد، اس کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے۔ اب یہ والی جو ہے غزوہ زید بن حارثہ کا ٹائٹل لگا دیا، پیچھے غزوہ خیبر ختم ہو گیا، بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی غزوہ زید بن حارثہ، اب یہ کون سا غزوہ تھا، کدھر بھیجا گیا، کس علاقے میں کن کے ساتھ پیش آیا، یہ ادھر نہیں لکھا ہوا، بس یہ اتنا ٹائٹل لگا کے غزوہ زید بن حارثہ، نیچے یہ حدیث ہے، اس لیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حاشیے میں ادھر بھائی لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یار یہ تو کیا کہتے ہیں بڑا عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر چیزیں لکھی ہوئی میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور جس نے لکھی ہیں اب اس کو پتہ نہیں آپ جاہل مانتے ہو کہ عالم مانتے ہو، اب یہ آپ کو دار و مدار ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک یہ کسی جو ہے نا یہ کسی جاہل نے حاشیہ لگایا، لیکن میرے نزدیک وہ بہت بڑا عالم تھا جس نے یہ حاشیہ یہ سارا لگایا ہوا اتنی محنت کے ساتھ۔ اب اس میں یہ کیا لکھا ہوا ہے نمبر 3 میں، آگے نیچے چل کے، وہ پیچھے والا نہیں میں پڑھ رہا ہوں، متعلقہ بات پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں ولم یقع فی حدیث الباب تعیین الغزوہ التی امر علیہا، غزوہ کی تعیین اس باب کے حدیث میں نہیں ہے جس پر امیر بنایا تھا،
قذافی القسطلانی مختصرا عمر الحدیث فی فلاں صفحہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی یہ اس لیے میں نے کہا کہ یہ غزوہ کون سا تھا، یہ کیا حساب کتاب، اس کی تعین نہیں. میرے خیال ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.